محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على علائه وعظمته والصلاة والسلام على عبده وأمين وحيه وخاتم رسله سيدنا ومولانا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون حضرت امام ابی الحسن الاخیر یا ابی الحسن الثالث علی ابن محمد النقی الہادی علیہ الصلاۃ والسلام کی شب شہادت ہے، اور دعا یہ ہے کہ جہاں جہاں بھی مجلسیں ہو رہی ہیں اس امام معصوم کی بارگاہ میں تعزیت پیش کرنے کے لیے پروردگار عالم بحق پنجتن بحق جناب سیدہ ان مجالس کو قبول فرمائے، اور جتنے بھی لوگ ان مجالس میں جس طرح سے بھی حصہ لے رہے ہیں مودت اہل بیت کو ثابت کرنے کے لیے، رسول خدا کو ان کی رسالت کا اجر دینے کے لیے، پروردگار عالم ان سب کو ان لوگوں میں شامل فرمائے کہ جو رسول خدا کی رسالت کا اجر دینے کے لیے تیار ہیں اور دے رہے ہیں۔ اور میں ہمیشہ مسلسل ان ایام میں آپ کے سامنے بات کہتا چلا آیا ہوں کہ یہ مجلس جیسے آپ تک پہنچتی ہے، کتنے لوگ شامل ہوتے ہیں اس میں، شامل ہونے کا مطلب کہ جتنی بھی تکنیکی مسائل ہیں اور دیگر جو تمام امور ہیں، تو آپ سے درخواست ہے کہ مسلسل ان تمام لوگوں کے لیے کہ جو یہاں پر خدمت انجام دے رہے ہیں دعا کیجئے کہ جناب سیدہ ان کی اس خدمت کو قبول فرمائیں۔ اور جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ کچھ تو مسائل میرے سامنے ہوتے ہیں جو کیمرے وغیرہ کے ایڈجسٹمنٹ اور یہ سب جو انٹرنیٹ کا سلسلہ ہے، اور بہت ساری مسائل اور چیزیں ایسی ہیں کہ جو نہ مجھ کو نظر آتی ہیں نہ آپ کو نظر آتی ہیں، لہٰذا ان کو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جس بندہ مومن نے ہم کو یہ جگہ فراہم کی ہے بڑی فراخ دلی کے ساتھ، ان کے لیے بھی دعا کیجئے کہ پروردگار عالم نورانی خانوادہ جناب نورانی کے تمام مرحومین و مرحومات کی مغفرت فرمائے۔ اسی طرح جو لوگ بھی محنت کر رہے ہیں ان مجالس کو آپ تک پہنچانے میں رتی برابر بھی جن کا حصہ ہے اور شراکت ہے، ان کو پروردگار عالم اجر جزیل عطا فرمائے۔ یہ میں شروع میں دعا اس لیے مانگ رہا ہوں کہ مجلس کے بعد وقت نہیں رہتا اور اکثر یہ موقع بڑی صورت اور عجلت کے ساتھ گزر جاتا ہے۔ من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق، جو مخلوق خدا کا شکریہ ادا نہ کرے وہ خالق کا شکریہ ادا کرنے کا بھی طریقہ نہیں جان پائے گا۔ شب شہادت حضرت امام ابی الحسن الاخیر یا ابی الحسن الثالث علی ابن محمد النقی الہادی۔ آیت جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی سورہ قصص کی 50ویں اور 51ویں آیت، کہ جس کے بارے میں جہاں پہ پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ موضوع بڑا عجیب ہے، اور اس آیت کا انتخاب میں نے کیوں کیا؟ اس وجہ سے کہ امام ہادی جو لقب ہے ہمارے اس امام معصوم کا، امام نقی ایک اور لقب ہے، اور جو کنیت ہے ابو الحسن، 7 اماموں کو ہمارے 7 اشخاص اور 7 ہستیوں کے لیے ابو الحسن کی کنیت استعمال کی جاتی ہے اور ان کی کنیت ہمیں ملتی ہے۔ لیکن اگر حدیث کی کتابوں میں ابو الحسن الاخیر یعنی آخری ابو الحسن یا ابو الحسن الثالث تیسرے ابو الحسن کہا جائے تو اس سے مراد امام ہادی یعنی 10ویں امام ہوتے ہیں، امام حسن عسکری کے والد بزرگوار اور ہمارے وقت کے امام اور آقا اور مولا کے دادا یعنی جد، جن کی آج ہم شب شہادت منا رہے ہیں۔ تو یاد رکھیے ابو الحسن الثالث ابو الحسن الاخیر، یہ 2 لقب جو ہیں، یہ 2 کنیتیں امام ہادی علیہ السلام کی ہیں۔ آیت کا ترجمہ میں آپ کے سامنے پیش کروں تاکہ پھر میں وجہ بیان کر سکوں۔ پروردگار عالم سورہ قصص میں بیان فرما رہا ہے کہ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ، ہم نے ان لوگوں کے لیے، ان لوگوں کی خاطر اپنے اس ایک خاص قول کو متصل کر دیا، لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، تاکہ یہ لوگ کیا کریں؟ یتذکرون، تذکر حاصل کریں، نصیحت حاصل کریں۔ تذکر کا مطلب کیا ہے؟ نصیحت، یعنی وہ چیز جو آپ کو پتہ ہے لیکن ذہن میں کہیں پیچھے چلی جائے تو میں آپ کو تذکر دوں کہ صاحب یہ دیکھیے یہ کام تھا تو آپ کو یاد آئے، تذکر۔ علماء نے کہتے ہیں نصیحت، درس اخلاق کو، موعظہ کرنے کو تذکر دیا،
تو کیا ہوا ترجمہ آیت کا؟ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. مختصر سی آیت، ہم نے توصیل کیا، وصل کیا، ہم نے، خداوند تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے، ان کی خاطر اپنے اس قول کو لعلہم یتذکرون، تاکہ یہ لوگ نصیحت حاصل کر لیں. اب سوال یہ کہ قول ہے کیا اور کن کی خاطر، اور نصیحت کن کو پروردگار عالم دینا چاہ رہا ہے؟ یقیناً نصیحت سے مراد یہاں پر انبیاء اور اولیاء نہیں ہے، یہاں پر ائمہ معصومین نہیں ہیں، بلکہ پروردگار عالم اپنے ان بندوں کے لیے قول کو وصل کر رہا ہے، متصل کر رہا ہے کہ جن کے بارے میں اس بات کا امکان ہے کہ یہ بھول سکتے ہیں، نسیان، فراموشی، غلطی، سہو، مغالطہ، اشتباہ کا امکان ہے. خدا کے وہ بندے جن کو خدا نے معصوم قرار دیا ہے، ان کی ذات میں اس بات کا امکان ہی نہیں ہے کہ خدا ان کو کچھ یاد دلائے. یعنی یہ عقل تسلیم نہیں کرتی کہ پروردگار عالم کوئی بات کرے اور کہ ہم نے یہ بات اس لیے کی کہ کہیں علی ابن ابی طالب اس بات کو بھول نہ جائیں، ہم نے یہ بات اس لیے کہی کہ نصیحت کر سکیں ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ کہیں محمد مصطفیٰ بھول نہ جائیں، پنجتن کہیں بھول نہ جائیں. یہ بات ان کے لیے قابل قبول ہے ہی نہیں، بھول چوک کا ان میں امکان نہیں ہے. لہٰذا امت کے لیے پروردگار عالم یہ فرما رہا ہے کہ ہم نے قول کو، اپنی بات کو وصل کیا، متصل کیا، لعلہم یتذکرون. خوب توجہ کیجیے گا، وصل کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ کہتے ہیں صاحب وصل ہو گیا یعنی متصل ہو گیا، ایک تار کو دوسرے سے آپ نے جوڑ دیا. صاحب یہ گھر تھا، پلاٹ خالی پڑا تھا، ہم نے بھی تھوڑا سا پلاٹ خریدا، پڑوسی نے بھی، ہم دونوں کے گھر متصل ہو گئے. وصل کرنا یعنی دو چیزیں آپس میں جڑ جائیں. تو بات یہ ہے کہ پروردگار عالم یہاں دو چیزوں کو جوڑنے کی بات نہیں کر رہا، ایک چیز کو جوڑنے کی بات کر رہا ہے. اگر آپ کہیں گے صاحب یہ سڑک تھی اور وہ سڑک وہاں سے تھی، ہم نے ان دونوں سڑکوں کو جوڑ دیا. سرکار دیکھیے بچوں کی قطار یہاں لگی ہوئی تھی، 8ویں کلاس کے 9 کلاس کے بچے وہاں تھے، ہم نے کہا نزدیک آ جاؤ تاکہ تم جڑ جاؤ. ہم نے کہا یہ گھروں کا سلسلہ چل رہا ہے، یہاں مسقط ہے وہاں برقہ ہے، تو ہم نے برقہ کے تھوڑے سے گھر بنوائے، مسقط کے بھی. ان دونوں شہروں کو ایک دوسرے سے کیا کر دیا؟ وصل کر دیا. خدا فرما رہا ہے لقد وصلنا لهم القول، ہم نے ایک قول کو متصل کیا ان کی خاطر. تو یہ بڑی عجیب بات ہے. سب سے پہلے تو یہ تو جہاں پر ایک بات ایسی ہے جو ایک ہی بات ہے، اس بات کے علاوہ کوئی اور بات نہیں ہے. جب امام سے پوچھا گیا اس آیت کا مطلب کیا ہے تو امام نے فرمایا امام بعد امام، پروردگار نے اپنے پیغام کو متصل کیا ایک کے بعد ایک امام سے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی یہاں دو چیزوں کو جوڑنے کی بات نہیں. اور یہ خوب توجہ کیجیے گا، اگرچہ ایک امام کے بعد دوسرا امام آتا ہے اور امامت کا سلسلہ جڑتا ہے، امیر المومنین گئے، امامت کا سلسلہ جڑا امام حسن مجتبیٰ سے، امام حسن مجتبیٰ کی امامت ختم ہوئی، امام حسین کی امامت کا سلسلہ چلا. یہاں پہ دو امامتیں جڑ رہی ہیں ایک دوسرے سے. لیکن لطیف بات، خوبصورت بات، بڑی عظیم الشان بات جو اس آیت میں ہے وہ یہ کہ امامت کے افراد اور ہستیاں تبدیل ہوتے رہیں گے لیکن ہماری بات ایک ہی رہے گی، یہ سب کے سب متصل ہیں ہم سے. وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ، ہم نے ان کو متصل کیا. کس لیے؟ تاکہ امت نصیحت حاصل کرے. تو اب یہاں سے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ پروردگار عالم اور چھٹے امام کے جو فرمان ہے یہاں پر امام بعد امام، ایک کے بعد ایک امام سے ہم نے اپنی بات کو متصل کیا. تو ہر امام کی حیثیت اپنے سماج میں اس طرح کی ہونی چاہیے کہ لعلہم یتذکرون. جب انسان امام جعفر صادق کو دیکھے، جب مدینے کے رہنے والے امام محمد باقر کو دیکھیں، جب مدینے کے رہنے والے امام حسن علیہ السلام کو دیکھیں، جب کربلا کے لوگ کربلا کے میدان میں سید الشہداء کو دیکھیں، سامرہ والے امام علی نقی اور امام عسکری کو دیکھیں، بغداد والے امام موسیٰ کاظم کو دیکھیں، تو اسٹیٹس اور کیفیت امام کی شخصیت کی اس طرح کی ہو کہ لعلہم یتذکرون، دیکھنے والا نصیحت حاصل کر لے. اگلا سوال یہاں پر یہ آتا ہے کہ اگر مولانا آپ نے یہ بات کری تو بہت سارے لوگوں نے دیکھا، بعض نے نصیحت حاصل کی، بعض نے نصیحت حاصل نہیں کی. تو دیکھیے حصول وہاں پر ہوتا ہے جہاں پر طاقت، ایلیجبلٹی، صلاحیت و حصول کی. آپ فوم ہم سب کو پتا ہے فوم کیا ہوتا ہے، تکیے میں ہوتا ہے، گدے میں ہوتا ہے، میٹرس میں ہوتا ہے، بلینکٹس میں، کمفرٹ میں ہوتا ہے. فوم اسپنج، اس کو رکھیے پانی کو جذب کر لے گا. پتھر کو رکھیے پانی جذب نہیں کرے گا. تو غلطی پانی کی نہیں ہے، غلطی اس پتھر کی ہے یا خامی اس پتھر کی ہے. انسانوں کے اندر بھی یہی خصوصیت ہے. اس بات کو پروردگار عالم فرما چکا ہے کہ لہم قلوب لا یفقہون بہا اولئک کالانعام بل ہم اضل. یہ چوپایوں کی طرح سے ہیں بلکہ چوپایوں سے بھی گھٹیا مرتبے پر ہیں. کیا وجہ ہے کہ روم کا سفیر دربار دمشق میں جب قافلہ پہنچا
تو وہاں لعنت کرنے لگا وہ تخت پر بیٹھے ہوئے شخص کو کہ تو نے اپنے رسول کے بچوں کو قیدی بنا کر لایا تو، اور کیا وجہ ہے کہ ڈھیروں لوگ بیٹھے تھے وہ اس بات کو نہیں سمجھ پائے. لہم قلوب یفقہون لا یفقہون بہا. بعض دل ایسے ہوتے ہیں کہ جو تفقع کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں، ان کے دل زندہ ہوتے ہیں، ان کے دل مردہ نہیں ہوتے، یہ جذب کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. تو بارش تو بہ رہی ہے، امام سجاد کے خطبے چل رہے ہیں، جناب زینب کے خطبے مسلسل آ رہے ہیں، لیکن جذب وہ کرے گا کہ جس کے دل میں کیفیت ہو چیزوں کو سمجھنے کی. اور قرآن میں مسلسل اس بات پر اصرار اور تاکید کی گئی ہے. تراہم ینظرون الیک وہم لا یبصرون. حبیب تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہیں دیکھ رہے ہیں کافر، لا یبصرون. آیت پہ توجہ کیجیے گا، جو میں نے ابھی آیت پڑھی، بات کو میں آگے بڑھاؤں. تراہم کا مطلب یہ دیکھنا، یبصرون کا مطلب یہ دیکھنا. خدا فرما رہا ہے کہ حبیب تم یہ دیکھ رہے ہو اور یہ سمجھتے ہو کہ تمہیں دیکھ رہے ہیں، یہ تمہیں نہیں دیکھ رہے. لا یبصرون کیا مطلب؟ جس زاویے سے خدا چاہتا ہے کہ ہمارے نبی کو دیکھو تم اس زاویے سے نہیں دیکھ رہے. تم کس زاویے سے دیکھ رہے ہو؟ انما انا بشر مثلکم، ہم جیسے انسان ہو. خوب توجہ کیجیے گا، امام کے ساتھ رابطے میں آنے کی پہلی شرط کیا ہے کہ آپ امام کے مقام کو اپنے وجود سے کہیں بلند سمجھیں. یہ کب ہوگا؟ جب شعور زندہ ہو. اور یہ آپ کا کام. خدا کی ذمہ داری کیا ہے؟ خدا کا لطف کیا ہے کہ خدا امام کے وجود میں ایسی صفات رکھے کہ جب بھی آپ امام کے وجود کے سامنے آئیں آپ کو اپنے اور امام کے وجود میں کروڑوں میل کا فاصلہ دکھائی دے. اگر آپ نے کوئی سوال جناب امیر سے کیا اور جناب امیر کا ہم کو نہیں پتا دیکھ کے بتائیں گے تو پھر کیا فائدہ؟ اگر آپ نے کہا کہ بہادری کے کسی مرحلے پر ہم بھی بھاگ رہے تھے میدان سے اور نعوذ باللہ وہ امام معصوم بھی دوڑ رہے تھے، یہ نہیں ہو سکتا. ہر مقام پر، ہر مرحلے پر امام معصوم کو آپ کے علم، تقوی، زہد، انسانی صفات سے کہیں آگے ہونا چاہیے. یہ خدا کی ذمہ داری ہے، اس کا لطف ہے. تبھی تو لعلہم یتذکرون ہوگا کہ نصیحت حاصل کرو. دیکھو جن مقامات پر تم پسپا ہو جاتے ہو، چاروں خانے چت زمین پر پچھڑ کے گر جاتے ہو، وہاں پر امام معصوم کو جا کر دیکھو، معجزات کو دیکھو، کرامتوں کو دیکھو، علم کو دیکھو. تو وصلنا لہم القول. اچھا اب یہ یہاں تک اگر ایک حد تک بات واضح ہو گئی. وصلنا لہم ایک قول ہے، اور میری بات کو یاد رکھیے گا، دو چیزوں کو خدا نہیں جوڑ رہا، بلکہ کیا کہہ رہا ہے پروردگار عالم یہاں پر؟ ایک چیز کو ہم چلا رہے ہیں مسلسل، ایک چیز مسلسل چل رہی ہے، وہ ایک خط مستقیم ہے جو چلا آ رہا ہے. خط مستقیم کو شاید خط مستقیم کا وارث بدل جائے، لیکن بعد والا وارث پچھلے والے وارث کے خط میں، لکیر میں تبدیلی نہیں کرتا. لہٰذا یہ ایک لکیر ہے جو چلی جا رہی ہے. لقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذکرون. تو یہاں پر، اور پھر میں نے جو بات آپ کی خدمت میں پیش کی، تشریح ایک ٹوٹی پھوٹی اپنے الفاظ میں، اس کو سامنے رکھیے گا کہ ذرا سا ذہن کھل جائے. اور پھر امام معصوم کی جب بات آ گئی، امام الی امام، ایک کے بعد ایک امام. وصلنا القول کا مطلب یہ. اچھا اب یہ بات ختم ہو گئی یہاں پر. اب ایک اور سوال عربی گرامر کے حوالے سے جو تھوڑی بہت مجھے بھی آتی ہے، وہ کیا؟ پروردگار یہاں کہہ سکتا تھا لقد وصلنا لهم القول. وصل واو صاد لام یعنی جوڑنا. آپ اگر دیکھیں یہاں پہ آپ چیزیں جو خریدتے ہیں بجلی کی، اس میں لکھا ہوتا ہے توصیل، تے واو صاد یہ لام، التوصیل الی الکہرباء. جو آپ کو بجلی میں لگانا ہے تو وہ توصیل کہا جاتا ہے. وصل کا بھی معنی وہی ہے، توصیل کا بھی معنی وہی ہے. پروردگار یہاں پر لقد وصلنا لهم القول بھی فرما سکتا تھا، لیکن پروردگار نے ذرا سی زیادہ زحمت کی سمجھانے کے لیے، وصلنا کہا. آپ کہیے وصلنا یا آپ کہیے وصلنا، زیادہ زحمت کس میں ہے؟ اور بقول ہمارے جو طالب علم کہتے ہیں عربی پڑھنے والے اسٹوڈنٹس کہ زیادہ معونہ کس میں لگتا ہے، زیادہ زحمت کس میں ہے، وصلنا کہنے میں یا وصلنا کہنے میں؟ تو جواب آئے گا کہ وصلنا کہنے میں زیادہ زحمت ہے کہ نہیں؟ بھائی آپ کہہ سکتے ہیں کرم، آسانی سے ادا ہو گیا. آپ کہیں تکریم، اس میں ذرا زیادہ زحمت ہے. تو خدا جو زیادہ زحمت دے رہا ہے جناب جبرائیل کو ایک تشدید کی، جبکہ کہہ سکتا تھا بغیر تشدید کے، تو یہ زحمت جو اس نے دی جناب جبرائیل کو، یہ ہمارے لیے کیا پیغام ہے؟ لغت میں جب آپ جا کر دیکھیں، اب میں یہ جملہ اپنے ان دوستوں کے جو عربی زبان سے شوق رکھتے ہیں، باب تفعیل ہوتا ہے، کرم یکرم تکریم، قتل یقتل تقتیل، موت یموت تمویت، غلق یغلق تغلیق. وہی لفظ ہے جو بغیر تشدید کے کہا جا سکتا ہے، وہی معنی دیتا ہے، لیکن تشدید کے ساتھ معنی بدل جاتا ہے. کیا مطلب؟ جب عرب کہتا ہے موتت الآبال، اونٹ مر گئے، اونٹ نہیں مرے، جتنے اونٹ تھے وہ سب کے سب مر گئے. اگر کہا جائے غلقت الابواب، کسی نے دروازہ بند کر دیے، تو دروازے بند نہیں کیے، جتنے دروازے تھے سب بند کر دیے، فرار کی تمام راہوں کو مسدود کر دیا.
یہاں نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے اس سچویشن سے, اس صورتحال سے. جب پروردگار عالم فرما رہا ہے وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ, یعنی ہم اس قول کو اس طرح سے وصل کریں گے کہ رخنا شگاف اور بریچ کی کوئی راستہ تمہارے لیے چھوڑیں گے ہی نہیں. تم ہر مقام پر اگر آ کر مقابلہ کرو گے تو یہ بتاؤ یہاں مقابلہ کیسے کرو گے کہ محمد ابن فرج سے امام علی نقی علیہ السلام نے جس امام بزرگوار اور جس امام حمام اور جس امام طیب و طاہر کی شب ولادت ہے, محمد ابن فرج کہتے ہیں یبن رسول اللہ, سوالات ہوتے ہیں آپ دور ہم یہاں آپ وہاں, کا دیکھو تمہارے لیے خصوصیت, یہ میرے لفظ ہیں, یہ میرے الفاظ ہیں, تمہارے لیے خصوصیت, یہ روایت کے نہیں ہے. خصوصیت تھی راوی میں تبھی تو عطا کیا, کہا کہ دیکھو اذا اردت ان تصل شیئا, جب کوئی چیز پوچھنا چاہو فاکتب ہو, ایک ورقے پہ لکھنا, وَزَّعْهُ تَحْتَ مُصَلَّاكَ وَدَعْهُ ثُمَّ أَخْرِجْهُ ثُمَّ انظُرْ. ہر جگہ پہ تم مقابلہ کر لیا, یہاں ماما مقابلہ کر کے دکھاؤ نا, مصلے کے نیچے لکھو پرچہ, نکال کے دکھاؤ جواب. تو ہم نے وصل کیا اس طرح سے, ہر جگہ پہ تم آ جاؤ, لیکن جب ہم اپنے امام معصوم کی تجلی دکھائیں گے, بلندی دکھائیں گے, تو یہاں پہ کہاں سے آؤ. اللہ نے یہ سب باتیں 1400 سال پہلے کی ہیں, آج ثابت کیجئے. ارے وہ آیت اللہ ہمارا, وہ مرج تقلید کہ جو اپنے آپ کو امام کے قدموں کی خاک نہیں سمجھتا. آپ اس کے پاس جاتے ہیں, قرآن کھولتا ہے, کہتا ہے آپ نے سفر کا ارادہ کیا ہے, سفر پہ جائیں گے, مشکلات تو ہوں گی لیکن نتیجہ اچھا ہے. اس کو آپ مان لیتے ہیں, اس روایت کو ماننے میں تکلیف ہو رہی ہے. اس کی اوقات کیا ہے مرج تقلید کی امام معصوم کے سامنے. اچھا بعض کو لفظ برا لگ جاتا ہے, تو میں نے ہمیشہ کہا کہ جس کو برا لگتا ہے وہ جب بھی نجف قم جائے, مرج تقلید کے سامنے جا کے, ہمارے ایک مولانا ہے سیڑھی ہیں تھوڑے سے, وہ یہ جملہ استعمال کرتے ہیں مہاراجے کے بارے میں, جو وہ مرج تقلید آپ کو جواب دے تو اسی جواب کے مطابق اس جملے کو آپ سنیے گا. یہ ہم نے انہی مرجے سے سنا ہے تو آپ کی خدمت میں بیان کر رہے ہیں. تو یہ مرج بیچارہ کون ہے؟ غیر معصوم. اس مرج تقلید کے اندر امام کے بتائے ہوئے حکم کے مطابق چلنے کے بعد اتنی طاقت آ جاتی ہے کہ یہ بیچارہ 9 بجے اور 7 بجے کی شام کی خبریں بھی نہیں سنتا, دنیا کا اس کو کچھ نہیں پتا. بعض کو پتا ہے, بعض کو نہیں پتا. تو بیچارہ قرآن کھولتا ہے اور اس کے بعد جواب دیتا ہے. ایک مرج تقلید ہے, انتقال ہو گیا, چلے گئے, سرکار میں نے خواب دیکھا, خواب کی تعبیر بتائیے. اچھا خواب کی تعبیر آپ کو کب بتائی جاتی ہے؟ جب آپ خواب بتائیں گے. تو یہ جو مرج تقلید ہے, حضرت آیت اللہ عظمہ خوئی کے شاگرد جن کا قم میں انتقال ہوا, خواب بھی بتاتے تھے آپ نے کیا دیکھا ہے, اور تعبیر بھی بتاتے تھے. تو یہ ادنا ترین نوکر اور حقیر ترین خادم جب تسبیح کے ذریعے آپ کو بتا رہا ہے, جب قرآن کھول کے آپ کو بتا رہا ہے, جس کی کوئی حیثیت اور اوقات نہیں ہے علم اور ولایت امام کے سامنے, تو آپ ہر جگہ پر مقابلہ کر لیں گے. یہ پروردگار عالم نے جو کہا لقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون, ہم نے وصل نہیں کیا, اتنی شدت کے ساتھ وصل کیا کہ وصل کے جتنے بھی طریقے تھے, یعنی خدا کہے گا جا کر ڈکشنری میں پڑھو, لغت میں ڈکشنری پڑھو, فرہنگ میں پڑھو, کیا کہہ رہے ہیں ہم کہتے ہیں جب مات الابل اونٹ مر گیا, ماتت الآبال اونٹ مر گئے, اسی لفظ کو ہم جب کہتے ہیں موتت الآبال, اب ہم یہ نہیں کہتے اونٹ مر گئے, ہم کہتے ہیں جتنے اونٹ تھے وہ سارے مر گئے. لہٰذا جب بھی تجدید آتی ہے اس معنوں میں, ہمیشہ نہیں, کبھی اس کے برخلاف بھی ہوتا ہے, لیکن جو بنیادی معنی ہے بلاغت کے لحاظ سے وہ یہ معنی ہے جو علماء عرب نے لکھا ہے اور علماء عربی زبان نے لکھا ہے, مستند کتابوں میں اس بات کا ذکر کیا گیا ہے. تو پروردگار عالم یہ جو کہہ رہا ہے کہ لقد وصلنا لهم القول, ہم نے قول کو وصل کیا, نہیں سرکار. اب آپ جا کر ڈکشنری میں دیکھیے, اکثر فی وصل ہی, یعنی اکثار کیا, کثرت کے ساتھ وصل کیا. کیا مطلب کثرت کے ساتھ وصل کیا؟ یعنی جتنے بھی احتمالات تھے, جتنے بھی جتن تھے, جتنی بھی کوشش اور ایفرٹس تھیں, ان سب میں ایک کو دوسرے سے متصل کر دیا, اور کلمہ توحید, کلمہ لا الہ الا اللہ ان کے ذریعے چلتا ہوا آ رہا ہے. تم اس کے درمیان کہیں اس اتصال کو توڑ نہیں سکتے, اتنی شدت کے ساتھ ہم نے وصل کیا. اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیں. اچھا اب یہ بات یہاں تک ختم ہو گئی. اب جو میں نے شروع میں ایک آپ سے بات کہی تھی کہ میں نے امام ہادی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے جو آج شب شہادت ہے, میں نے اس آیت کا انتخاب کیوں کیا؟ اس لیے کیا اس آیت کا انتخاب, وہ یہ کہ امام ہادی علیہ السلام, ویسے تو ہر امام کا ہم پر اتنا احسان ہے, اور جو ہم نے بزرگوں سے سنا, میری تو عقل اتنی نہیں کہ میں اس بات کو سمجھ سکوں, لیکن آپ کو بتا رہا ہوں شاید آپ سمجھ لیں کہ بزرگ ہمارے علماء کہتے ہیں کہ امام کی ایک سانس, آپ سانس لے رہے ہیں, ہم سب سانس لے رہے ہیں یہاں پر, اندر گئی سانس باہر آئی, تو ریسپائریشن, تنفس کا عمل ہم سب لے رہے ہیں. تو جو بزرگان کہتے ہیں امام معصوم کی
सांस, एक सांस हम सब मुसलमानों की, कुफार को छोड़ें, कहीं ज़्यादा उससे अजमत रखती है। क्यों रखती है? क्योंकि इमाम मासूम लंगर है आलम वजूद का, आलम मासिवा का। आप अगर अंधेरे बयाबान में जा रहे हैं, कुछ सेकंड के लिए आपका जीपीएस सिस्टम नाकाम हो जाए और आप जा रहे हैं 120 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से, ये बंद तो हुआ एक सेकंड के लिए, आपको हर लम्हे हर सांस में इसकी ज़रूरत है। इसका एक सेकंड के लिए भी बंद होना आपकी गुमराही का सबब बनेगा अगर आपका जीपीएस ऑफ हो जाए। मिसाल है, अब कोई मुझसे आकर ना कि मौलाना नहीं एक सेकंड के लिए बंद होगा तो उसी डायरेक्शन में चलेंगे और ये वो सब, मैं मिसाल दे रहा हूँ सिर्फ। तो इमाम मासूम, रिवायत अपनी जगह पर, अरबाब अज़ा, आप फर्श अज़ा पर बैठते हैं, आपकी समझ में बात आ चुकी है और कई दफ़ा ये बात गुफ्तगू हो चुकी है। तो लक़द वस्सलना लहुमुल क़ौल लअल्लहुम यतज़क्करून। और अब ये इमाम हादी के हवाले से क्यों? अच्छा, अब मैं इस बात को बयान करना चाहता हूँ कि इमाम हादी के हवाले से क्यों और क्या एहसान है। मैंने कहा कि इमाम की एक सांस दुनिया और माफिया जितनी भी चीज़ें उससे कहीं ज़्यादा अहमियत रखती है, अर्जिश रखती है, उससे कहीं ज़्यादा। कितनी अर्जिश रखती है? मैं इशारा करूँगा, मसाइब नहीं पढ़ रहा, कि हज़रत अबुल फ़ज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम दरिया में उतर चुके हैं, थोड़ी देर में इमाम हुसैन भी जन्नत में आ जाएंगे। अच्छा, आप पानी पी लें तो क्या हो जाएगा? शिद्दत ताल्लुक़, अब इसके बाद कोई ताल्लुक़ की शिद्दत नहीं है। मैं पानी नहीं पी रहा, मेरा मौला प्यासा है। यह है इमाम मासूम की मार्फत। इससे आगे कोई मार्फत की हमें मिसाल नहीं मिलती। तो आप समझे कि तनफ़ुस इमाम मासूम का नहीं, छोड़ दीजिए, कैफियत जो इमाम मासूम की, खूब तवज्जो कीजिएगा कि हज़रत अब्बास का नाम आया, उनका ये हक़ किसी हद तक अदा हो जाए कि चूँकि सैयदुश्शुहदा प्यासे दुनिया से जाएंगे, इसलिए मैं भी प्यासा दुनिया से जाऊँगा अगरचे दरिया इख्तियार में है। ये मेरी समझ में तो नहीं आती बात, क्योंकि मुझ जैसों की अक्ल से कहीं बुलंद है। तो ये इमाम मासूम की अजमत और ये मार्फत का मरहला, ये अबुल फ़ज़ल अब्बास जैसे समझ सकते हैं, ये हमारे समझने की चीज़ नहीं है। हाँ, सुनने की चीज़ ज़रूर है, ताकि हम मौला अब्बास की अजमत के मुतरिफ हो जाएं। इमाम हादी का क्या हम पर एहसान है? वो एहसान ये है। अच्छा, मैं सवालात के जवाब देते हुए आगे बढ़ जाऊँ। मौलाना इसमें एहसान की क्या बात है? इमाम हादी नहीं कहते, इमाम 11वें इमाम कह देते, 12वें इमाम कह देते। ये किसने कहा है? ये कहाँ लिखा हुआ है कि अगर कोई दुआ आपको 10वें इमाम नहीं बताएंगे तो 11वें इमाम बता देंगे? ये कहीं नहीं लिखा हुआ। ये विलायत के शुऊनात और विलायत के अज्जा और विलायत के कंपोनेंट में से है कि जो इमाम आपको जो चीज़ बताए बता देगा, ना बताना चाहे नहीं बताएगा। ये इमाम और खुदा के दरमियान का एक ताल्लुक़ है। कुरान करीम की आयत जनाब सुलेमान और दाऊद के बारे में, हाज़ा अताउना फमनुन औ अमसिक बगैर हिसाब, ए दाऊद, ए सुलेमान, ये हमारी तुम पर आता है, जितना देना चाहो दो, जितना रोकना चाहो रुको। ये कोई लाजिम नहीं है कि इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम ने जो हमको कुरान की तिलावत का सवाब बताया तो ये तो लाजिम था ही उन पर, ये कहीं नहीं लिखा लाजिम था। ये लुत्फ़ इमाम है, ये परवरदिगार आलम की रहमत है, ये इमाम सादिक़ की रहमत है कि हमको वो तमाम चीज़ें बताईं कि जिनके ज़रिए हम कमाल तक पहुँच सकते थे। यानी मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, इसकी मिक़दार कम भी होती हम इमाम से तलब नहीं कर सकते थे, ज़्यादा हो गई तो हम पर एहसान है। इस बात को खूब तवज्जो के साथ आप समझिएगा। बहुत सारी बातें इमाम अपने साथ ले गए क्योंकि कोई पूछने वाला नहीं था। और रिवायतों हमें मिलता है कि जब मौला कायनात से अगर लोगों ने पूछा तो मौला कायनात से पूछा जबकि वो चीज़ बताई जो रसूल खुदा ने आपको मखसूस चीज़ अता की कुरान से, तो अमीर मोमिनीन ने फरमाया कि अगर तुम मुझसे सवाल नहीं करता तो मैं कब्र में अपने साथ ले जाता, लेकिन अब तुम क्योंकि अहल हो और तुमने सवाल किया, अब हम बताएंगे। तो इमाम मासूम ने खुद क्यों नहीं बता दिया? तो सरकार मैं कई दफ़ा कह चुका, इमाम मासूम दुकानदारी के लिए नहीं आए। इमाम मासूम का ताल्लुक़ खुदा के साथ है। अगर अहलियत देखेंगे तो अता होगा। जो दुआ कुमैल क्या है? कुमैल ने मस्जिद कूफा में देखा, अली इब्न अबी तालिब, शब जुमा और नीम शाबान भी थी, सजदे की हालत में जनाब अमीर दुआ पढ़ रहे हैं, यही दुआ कुमैल सुनी कुमैल ने। मस्जिद में कुछ लोग और भी थे, बड़े मुतहय्यर हुए, चुप रहे। जब मजमा छटा, मौला कायनात घर चले गए और ज़रा रात मज़ीद बढ़ी आगे गई तो जाकर दरवाज़े को दस्तक दी, दक्कुल बाब किया, मौला कायनात निकले। कहा कि हाँ क्या मसला है? कहा कि मौला वो जो दुआ पढ़ रहे थे आप, वो मिल सकती है? तो मौला कायनात ने फरमाया लौला तूलुस सोहबत लना, तुम्हारी जो इतनी पुराने हमारे साथ ताल्लुकात है ना, इसने हम पर लाजिम कर दिया कि तुमको ये दुआ ज़रूर अता करें। यहीं पर थोड़ा सा रुक जाइए। अगर कुमैल का ज़मीर, कुमैल का वजूद इस मरहले पर नहीं होता,
اب پڑھ رہے ہیں علی، پڑھتے رہے دعائیں، 10 دعائیں پڑھتے ہیں، کون جا کر پوچھے وہ ٹھیک ہے ہم نے نماز تو سکھا دی ہم کو، ختم ہو گئی بات۔ دیکھیے جہاں پہ مولا کائنات کا احسان ہے ہم پر کہ دعائے کمیل عطا فرمائی، وہیں پر جناب کمیل کا بھی احسان ہے کہ دل میں وہ تڑپ پیدا ہوئی، دق الباب کیا، انتظار کیا سارے اجنبی لوگ، سارے نامحرم چھٹ جائیں، پھر میں جا کر اکیلے ملوں۔ مولا کائنات نے جو روایت کے الفاظ ہیں، کمیل تھے صرف دروازے پر۔ تو یہ احسان ہے راویوں کا اور یہ احسان ہے امام معصوم کا۔ امام ہادی علیہ السلام وصل قول کس لحاظ سے؟ آپ دیکھیے کہ جب عبداللہ ابن موسیٰ نخعی آئے امام ہادی کے پاس اور آ کر کیا کہا کہ مولا ایک علمنی قولا بلیغا اذا زرت احدکم، مولا ایک ایسا کوئی قول بتائیے، ایک ایسا کوئی قول بتائیے، کوئی چیز بتائیے، جملے کہ جب بھی میں آپ میں سے کسی کی زیارت کروں، بلیغاً کاملاً مکمل بلاغت ہو اس کے اندر، آپ میں سے کسی کی بھی زیارت کروں 12 اماموں کی، تو اس دعا کو اس زیارت کو پڑھ سکوں۔ تو پھر امام ہادی علیہ السلام نے وہ زیارت لکھوائی۔ اچھا اب جب زیارت لکھوائی، زیارت جامعہ کبیرہ، جب زیارت جامعہ کبیرہ لکھوائی تو زیارت جامعہ کبیرہ میں ائمہ کے فضائل ہیں۔ اچھا ائمہ کے فضائل اگر ہیں، اگر آقا کے فضائل ہیں، ہمارے مولا کے فضائل ہیں، ہمارے مالک کے فضائل ہیں، جو ہماری نعمتوں کا مالک ہے 12 امام، ان کے فضائل ہیں، اور ارباب کے فضائل ہیں ہمارے، تو پھر ہمارے بھی فضائل ہوں گے وہاں پر۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کا مالک اتنا عظیم الشان ہو اور آپ کے پاس کچھ بھی ندارت؟ تو اب یہ دیکھنا چاہیے کہ ہماری فضیلت کیا بیان کی گئی ہے وہاں پر، اور ہم جو ائمہ کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، ہم جو ائمہ کے ساتھ رابطے میں آتے ہیں، ہم جو ائمہ کے ساتھ ایک تعلق اور ایک ارتباط رکھتے ہیں، وصل قول پروردگار نے تو کیا ائمہ کے ذریعے۔ اب ہم اس وصل قول کی قدر و قیمت کو اگر جانیں اور وصل قول کی نعمت کو ٹھکرائیں نہ، وصل قول کی نعمت کا احترام کریں، اپنے آپ کو امام سے جوڑیں۔ اب وہ دیکھیے واضح ہے یہ بات کہ امام سے کیسے جوڑیں۔ میں نے 4 قوانین بتائے تھے جو امام باقر کی جشن ولادت ہوا تھا، کہ حرام امام کو حرام سمجھو، حلال کو حلال سمجھو، محبت کرو، بغض رکھو، یہ 4 چیزیں تھیں، اور جو ائمہ نے چیزیں سکھائی ہیں اس کے مطابق چلیے، آپ جڑ گئے۔ یہ کمال کا مرحلہ ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ اگر ائمہ کے فضائل ہیں زیارت جامعہ کبیرہ میں، تو وہاں پر ہمارے کیا فضائل ہیں؟ مولانا یہ آپ نے عجیب الٹی گنگا بہا دی کہ ہمارے کیا فضائل ہیں۔ ایک سوال ہے، ابھی جواب دیتا ہوں اس کا۔ دوسری بات، یہ فضائل کہاں سے شروع ہوتے ہیں اور کہاں تک جاتے ہیں، یہ بھی ایک سوال ہے۔ تو اب جب عبداللہ ابن موسیٰ نخعی آئے اور امام سے مانگی زیارت جامعہ، امام نے لکھوائی، تو بڑی طویل زیارت ہے، محمدین سب واقف ہیں اس سے۔ یہ زیارت جامعہ کبیرہ امام کا تعارف نامہ ہے، نہ یہ راوی آتا اور نہ امام سے پوچھتا اور نہ امام بیان فرماتے۔ میں اس کا ایک ٹکڑا آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں پر امام ایک جملہ فرما رہے ہیں، ایک پیراگراف ہے چھوٹا سا، 4-5 لائنیں، اس سے پہلے ایک تمہید باندھوں آپ کے سامنے کہ امام کے ساتھ ہمارا تعلق ہے کیا، امام کے ساتھ ہمارا جڑاؤ، کنیکشن، توصیل، وصل، اتصال، کانٹیکٹ کہاں پر ہے، کس حد تک ہے۔ سوال ہے یہ۔ سرکار 2 مرحلے پر ہیں۔ ایک تو یہ کہ دنیا خلق ہونے سے پہلے کہ جب الستو بربکم وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ۔ سورہ اعراف کی 157ویں آیت کہ دیکھو روز الست یاد ہے حبیب، یاد کرو ہم نے سب بنی آدم کو رکھا تھا، ان کی نسلوں کو نکالا تھا، ان سے پوچھا تھا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا ہاں، شہدنا، ہم نے گواہی دی۔ دیکھو قیامت میں یہ مت کہنا کہ ہم اس سے غافل تھے۔ غفلت کے مقابلے میں لفظ ہے تذکر۔ خوب توجہ کیجئے گا، قرآن کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے سورہ قصص کی پڑھی 50ویں آیت، یہاں پر پروردگار عالم فرما رہا ہے کہ لعلہم یتذکرون، ہم نے ایک کے بعد ایک امام کو اس لیے بھیجا کہ تم تذکر حاصل کر سکو۔ جب تک تذکر نہیں آئے گا حالت آپ کی غفلت کی کہلائے گی، جب غفلت گئی تذکر آیا، تذکر گیا غفلت آئی۔ تو یہاں سے آپ اس بات کو سمجھ لیجئے کہ پروردگار عالم یہ فرما رہا ہے کہ دیکھو قیامت میں یہ مت کہنا کہ غافل تھے ہم اس سے۔ اچھا آپ کو یاد ہے روز الست؟ مجھے تو نہیں یاد، آپ کو یاد ہے؟ کسی کو بھی نہیں یاد۔ تو پھر یہ سوال ہے کہ روز الست کا مطلب کیا ہے؟ اب یہ روز الست کے مطلب پہ میں بات نہیں کرنا چاہتا۔ علماء نے بیان فرمایا آسان ترین بات کہ پروردگار عالم نے اپنی ذات کی محبت، اپنی ذات کا شعور
خدا کی وحدانیت فطرت میں رکھی ہے۔ چھٹے امام کی روایت بہار میں ملتی ہے کہ وہ جو پروردگار عالم نے جب تمام بنی آدم کو خلق کیا، پیدا کیا، نسلوں کو کس طرح سے نکالا، جو گواہی لی وہ رسول خدا نے لی تمام بنی آدم سے پروردگار کی ربوبیت کی۔ یعنی پروردگار کہہ رہا ہے بھائی تمہارا رب میں ہوں کہ نہیں ہوں؟ چھٹے امام فرما رہے ہیں رسول خدا سب سے پہلے مخلوق، رسول خدا سب سے پہلے رسول خدا کا نور خلق کیا گیا، رسول خدا نے جا کر گواہی لی سب سے، کس سے؟ تمام بنی آدم سے۔ اچھا مولانا اس میں ہم اور آپ کہاں پر ہیں؟ میں ایک قانون کے ذریعے بات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ ہم اور آپ ہیں کہاں پر۔ امید یہ ہے کہ میں بات کو پہنچانے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ اب میں جتنی کوشش کر سکتا تھا میں نے کی کہ اس کو آسان کر دوں بات کو، یعنی سمجھانے کے لائق۔ وہ یہ کہ امام کے ساتھ تعلق، دیکھیے اب امام کے ساتھ تعلق کی بات ہو رہی ہے، روز الس کی بات ہوئی، سمجھ میں آ گئی۔ دو واقعات کے ذریعے میں آپ کے سامنے بات کو واضح کروں گا، یہ دونوں واقعات آپ کو اچھی طرح سے پتہ ہیں۔ پہلا واقعہ کیا؟ جمل کا واقعہ ہوا۔ مولا سے ایک صاحب نے آ کر کہا کہ مولا لیت اخی فلانا شہید، کاش میرا بھائی زندہ ہوتا، خوش ہوتا بڑا دیکھ کے آپ کو فتح ملی۔ میں پہلے بھی پڑھ چکا ہوں، دسیوں آپ نے ذاکروں سے سن چکے ہیں اس واقعے کو۔ میرا بھائی زندہ ہوتا، دیکھتا آپ کو فتح ہوئی، بڑا خوش ہوتا۔ امام کہیں بھائی رحم اللہ من قرأ الفاتحہ، تمہارا بھائی مر گیا، بڑا افسوس ہوا اور خدا اس کو جنت نصیب کرے۔ مولا نے یہ نہیں کہا، ریلیونٹ بات کی، کہا یہ بتا احوا اخی کان معنا، تیرے بھائی کی دلی خواہشات ہمارے ساتھ تھیں کہ نہیں تھیں؟ اہم یہ مسئلہ ہے۔ کیا مطلب؟ 8ویں امام کی خدمت میں جائیے، جب بھی یاد آئے نا حسین کے ساتھی، یا لیتنی کنت معہم فافوز فوزا عظیما، کیا ہوگا مولا اس ایک جملے کے کہنے سے؟ اس ایک جملے کے کہنے سے یہ ہوگا کہ تم ان کے ثواب میں شریک ہو جاؤ گے۔ یہ جو امامت کا سلسلہ ہے نا، اس میں نیت بڑی اہم ہے۔ تم نہیں تھے کربلا میں، تم جا بھی نہیں سکے، کربلا کی آرزو لے کر دنیا سے کتنے مومنین و مومنات چلے گئے۔ یہ بتاؤ ہوا اخی کان معکم فی مع ابی عبداللہ، کربلا کے میدان کا واقعہ سن کے تمہارے دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ کیفیت پر تمہارا فیصلہ ہوگا۔ سمجھیے اس بات کو، یہ معمولی چیز نہیں ہے، بنیادی ترین چیز یہ ہے۔ رسول خدا گواہی لینے جا رہے ہیں لوگوں سے گواہی لے رہے ہیں، شہدنا ان تقول یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین۔ تو مولا کائنات نے کیا کہا یہ بتا، اس کو چھوڑ۔ دیکھیں میں اپنے الفاظ شامل کرتا ہوں روایت میں آسان کرنے کے لیے۔ اب اس کو چھوڑو، گویا کہ مولا کائنات فرما رہے ہیں اس بات کو چھوڑو، یہ بتا تیرے بھائی کے دل کی چاہت ہمارے ساتھ تھی کہ نہیں تھی؟ کہا مولا تھی۔ لقد شہدنا، تو تیرا بھائی ہمارے ساتھ جنگ میں تھا، ہم کو دیکھ رہا تھا۔ وَشَهِدَنَا أَقْوَامٌ فِي أَصْلَافِ الرِّجَالِ وَأَرْحَامِ النِّسَاءِ سَيَرْعَفُ بِهِمُ الزَّمَانُ وَيَقْوِي بِهِمُ الْإِيمَانُ۔ مولا کائنات نے کیا فرمایا؟ کہا کہ دیکھ تیرا بھائی نہیں، وہ لوگ بھی جو ماؤں کے رحم میں ہیں، اپنے باپوں کے صلب میں ہیں، جو صلب میں نہیں بھی ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ تھے۔ زمانہ انہیں اس طرح سے ظاہر کرے گا جس طرح سے گرمی کے موسم میں کسی کی نکسیر پھوٹے، بھل بھل خون بہے، اور پروردگار ان لوگوں کے ذریعے ایمان کو تقویت پہنچائے گا۔ یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ یہ ان کی بات ہو رہی ہے جن کی آپ کی اور میری بات ہو رہی ہے۔ انشاءاللہ البتہ جسارت نہ ہو امام معصوم کی بارگاہ میں کہ کل مولا کائنات کہیں گے نادان جاہل آدمی تم کو کیا پتا کہ تم نے ہمارے بارے میں، مولا انشاءاللہ کیا ہے؟ اب آپ کریم ہیں، کریم کے ساتھ سے وہ مانگا جاتا ہے جو کریم کے اسٹیٹس کے مطابق ہو، ہماری کیا اوقات ہے؟ تو انشاءاللہ کہ ہمارے بارے میں، آپ کے بارے میں بات ہو رہی ہے، گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ ہمارے دل میں محبت ہے، بغض ہے، محبت ہے، انشاءاللہ عمل کی طرف بھی جا رہے ہیں، مولا سے دعا کیجئے۔ تو کیا مطلب؟ نہیں ہے دو پر ہیں، دو ونگز ہیں، نہیں ہے کہ یا مر گیا یا بعد میں آئے گا۔ یہ مثال کس کی تھی؟ جا چکا ہے بھائی، مولا نے کہا مر گیا نا، دیکھا تھا اس نے ہم کو۔ دوسری مثال میں بہت مختصر کر کے جلدی جلدی بات کروں۔ دوسری مثال کیا ہے؟ دوسری مثال یہ کہ اللہم صلی علی محمد، میں کس کی بات کی ابھی تک؟ جو مر گیا ہے، وہ بھی تھا ہمارے ساتھ۔ اب اس کی بات کر رہا ہوں جو امیر المومنین کے جانے کے 500 200 1000 سال بعد پیدا ہوگا۔ کہا کہ یا علی، مالک اشتر، واقعہ آپ کے سامنے ہے، یا علی یہ تکبیر کیوں کہتے تھے آپ؟ کہا جب بھی کسی کو واصل جہنم کیا صفین کے میدان میں تکبیر کہتا تھا۔ مولا میں نے 532 دفعہ گنا، تو اچھا ہم نے بھی اتنے ہی مارے،
جتنے آپ نے آج بقول ہمارے علماء کہتے ہیں مالک سمجھ رہے تھے، سمجھ تو نہیں سکتے تھے مالک اشتر بہت بلند معرفت ہے کہ آقا اور غلام برابر ہو گئے، لیکن مالک اشتر ان اصحاب میں سے ہیں جن کو علی بن ابی طالب کے ساتھ ذرا ایک لطیف پیرا میں گفتگو کرنے کا حق حاصل ہے کہ مولا ہم نے بھی 532 آپ نے بھی 532. اچھا یہ بھی عجیب بہادری ہے کہ تلوار بھی چل رہی ہے، یہاں پر سڑک پہ بریک کے چڑچڑاہٹ کی آواز آتی ہے تو ہم اچھل کے فٹ پاتھ پہ پہنچ جاتے ہیں، اور ہم مالک اشتر کے بارے میں طے کرتے ہیں کہ وہ کیسے تھے کہ جو اپنے انگلیوں پہ گنے کہ 532 مرتبہ. یعنی ہم علی بن ابی طالب کہیں نہیں کھڑے بھائی، ہم کہیں نہیں کھڑے اس ایکویشن میں، بخدا کہیں نہیں ہے. یہ لطف ہے کہ جو ہم کو انہی ٹوٹے پھوٹے چیزوں کے ساتھ وہ ہوتا ہے نا. کسی ایرانی شاعر کا شعر ہے کہ مولا، اچھا کنور موہندر سنگھ بیدی نے بھی اس موضوع پر کہا ہے ایک شعر، آخری مصرع کہتا ہوں، کھوٹا سکہ بھی تو کبھی کام آتا ہے، کہ آپ رکھ لیجئے کھوٹا سکہ بھی تو کبھی کام آتا ہے. تو کباڑیا نہیں ہوتا، کباڑیا تو کباڑیا بھی کچھ چیزیں خریدتا ہے. تو بہرحال انشاءاللہ کباڑیے کے ساتھ چلے جائیں، لیکن چلے جائیں وہاں پر، اور بغیر ریسائیکل ہوئے مولا کی خدمت میں پہنچے. یہ ایک بہت بڑی بات ہے. تو ابھی وہ لوگ نہیں آئے، مولا کہنے 532 میں نے گنے، آپ نے بھی ہم نے بھی مارے تو برابر ہو گئے. اب واقعہ آپ کے سامنے ہے کہ فرق ہے کہ مالک کیا، مالک فرق کیا ہے. ہم نے نسلوں کو دیکھا، جس نسل میں ہمارا چاہنے والا تھا اس کو چھوڑ دیا، تمہیں جو سامنے آیا مار دیا. تو آپ نے توجہ کی کہ وہ بچہ جو ابھی پیدا نہیں ہوا ہے اور وہ شخص جو پیدا ہو کر مر گیا ہے، جو پیدا ہو کر مر گیا اس کے بارے میں تو سمجھ میں آتا ہے کہ اس کی آرزو یہ تھی کہ میں ہوتا. جس کو پتا ہی نہیں اور بعد میں پیدا ہوگا اور کب پیدا ہوگا، اس بچ جانے والے کی 5ویں نسل سے، 6ٹھی نسل سے، 7ویں نسل سے، 8ویں نسل سے، قیامت آنے سے 5 گھنٹے پہلے اگر کوئی پیدا علی کا چاہنے والا ہے اس کی نسل سے، تو مولا کائنات کہہ رہے ہیں ہم نے قیامت تک کے لیے اس کی نسلوں میں دیکھا. اگر اپنا کوئی محب دیکھا، اہل ولا دیکھا، اس کو چھوڑ دیا. تو اب آپ نے یہاں سے اس قانون کو سمجھ لیا کہ مومن کی تاریخ ولادت وہ نہیں ہے کہ جو اس کے پاسپورٹ میں لکھی ہے. مومن کی تاریخ ولادت پلٹتی ہے روز الست پر، کہ جب ہمارا نبی ولایت کا اعلان لینے آیا تھا، الستو بربکم کہنے آیا تھا، تمہاری ہوا، دل کی ہوا اور حوث نبی کے ساتھ تھی یا کسی اور کے ساتھ تھی؟ اگر ان کے ساتھ تھی، ان سے پہلے مر جاؤ، ان کے بعد میں مرو، ان کے ساتھ مرو، دیکھو تم ان کے ساتھ محشور ہو گئے. یہ ہے مومن کی حیات، یہ ہے مومن کی زندگی. اب آپ دیکھیے کہ اس بات کو جامع کبیرہ نے کس طرح سے بیان فرمایا. ایک درود بھیجیے امام ہادی علیہ السلام کی بارگاہ میں. بخدا یہ کوشش وہ ہے انشاءاللہ. امام ہادی اپنے کرم کے ساتھ، بہت عجیب مظلومیت ہے امام ہادی کی، اور وہ ایسی عجیب مظلومیت ہے کہ وہ بیان ہی نہیں کی جا سکتی جب تک انسان روایت کو مسلسل نہ پڑھے اور روایات سے ایک ایسنس اور ایک نچوڑ لے کر پھر وہ اس کو سمجھے. بخدا بڑی عجیب مظلومیت ہے. حرم کی بھی مولا کی عجیب مظلومیت ہے. 12 بجے 11:30 بجے رش بڑھتا ہے، 3 بجے وہ لق و دق بالکل ایک سناٹا چھا جاتا ہے. یہ بڑی ایک عجیب مظلومیت ہے. ولادت گزرتی ہے بڑے سناٹے کے ساتھ، شہادت گزرتی ہے بڑے عجیب انداز میں، اور بڑا ایک عجیب مسئلہ. لیکن بہرحال الحمدللہ یہاں ہم کرتے آئے ہیں، لیکن دنیا میں بہت بڑی جگہ پر نہیں سمجھ میں آتا کہ بعض ائمہ کی شہادت اس طرح سے گزرتی ہے اور ولادت اس طرح سے کہ پتہ نہیں لگتا. بہرحال انشاءاللہ بہتری کی طرف جا رہا ہے مسئلہ، اور البتہ الحمدللہ یہاں پر ہمیشہ اچھے طریقے سے ہم نے ولادت، اچھے طریقے سے اپنے حساب سے، اچھے طریقے سے کیا، ان کے حوالے سے تو کچھ بھی اچھا نہیں ہے. وہ کہاں پر ہیں، ہم کہاں پر ہیں. تو اب امام ہادی علیہ السلام کا احسان جو میں نے کہا تھا زیارت جامع کبیرہ، اس میں سے ایک ٹکڑا کہ جو مومن کے بارے میں بتائے کہ تم ہمارے ساتھ کہاں کہاں تھے. اشہد ان ھذا سابق لکم فیما مضی وجار لکم فیما بقی وان ارواحکم ونورکم وطینتکم واحدہ طابت فطہرت بعضها من بعض خلقکم اللہ انوارا فجعلکم بعرشہ محدقین حتی من علینا بکم فجعلکم فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ. مولا میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ ھذا سابق لکم فیما مضی وجار لکم فیما بقی. مولا یہ جو تمام مقامات فضائل ہیں نا آپ کے، یہ جو گزر گئے آپ میں سے، جو پچھلوں کے فضائل تھے وہ سب آپ کے پاس ہیں، اور جو بعد میں آئیں گے آپ میں سے ان کے پاس، سب کے پاس یہ فضائل ہیں. خوب توجہ کیجیے گا، سب کے فضائل ایک سے ہیں. میں سب کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتا ہوں، اور پھر میں یہ گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ پروردگار عالم نے خلقکم اللہ انوارا، آپ کو نور کی صورت میں خلق کیا، فجعلکم بعرشہ محدقین، تو پروردگار عالم نے آپ کو اپنے عرش پر خلق کر کے رکھا. آپ عرش پر اس کے انوار کا طواف کر رہے تھے.
اور پھر اس کے بعد پروردگار عالم نے آپ کو فجعلکم فی بیوت، پروردگار عالم نے آپ کو ایسے گھروں میں اتارا، ایسے گھروں میں رکھا. کن گھروں میں رکھا؟ قرآن کی آیت سورہ نور کی کہ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، کہ جہاں پروردگار عالم نے اجازت دی تھی کہ وہ گھر مسلسل بلند ہوتے رہیں، اور یذکر فیہا اسمہ، جہاں پر پروردگار عالم کا ذکر کیا جاتا رہے. یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ ائمہ کی بات ہو رہی ہے. اشہد ان ھذا جار لکم فیما مضی، اور پروردگار عالم کے ساتھ تعلق کی بات ہو رہی ہے. فجعلکم بعرش محدق حتی من علینا بکم فجعلکم فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ. اور اس کے بعد جو بات آتی ہے عجیب جملہ ہے، فجعل صلاتنا علیکم. جملہ آپ دیکھیے کہ اے مولا ائمہ علیہم السلام ہماری جو نماز ہے یا ہمارا جو درود ہے، صلاتنا علیکم وما خصنا بہ من ولایتکم. خوب توجہ کیجیے گا، جو ہم درود بھیجتے ہیں آپ کے اوپر، جو ہم تسلیم بھیجتے ہیں، جو ہم ادب کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں سلام کرتے ہیں، زیادہ جامع کبیرہ کے جملے ہیں یہ. وجعل صلاتنا علیکم وما خصنا بہ من ولایتکم. یہ اتنا عجیب جملہ ہے، سنیے گا توجہ کے ساتھ. مولا وہ جو ہم آپ کی بارگاہ میں درود اور سلام بھیجتے ہیں نا، وما خصنا بہ من ولایتکم، اور پروردگار عالم نے ہم کو جس چیز کے ساتھ مخصوص کیا ہے، چیز کا نام نہیں لیا جا رہا، پروردگار عالم نے ہم کو جس چیز سے مخصوص کیا ہے اس کا بیان کیا؟ من ولایتکم، جو آپ کی ولایت پروردگار عالم نے ہم کو دی. اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ولایت اہل بیت پروردگار عالم کی طرف سے آپ کے لیے خدا کا ایک تحفہ ہے. خصنا بہی، تخصیص دی پروردگار عالم نے ہم کو، مخصوص کیا پروردگار عالم نے ہم کو ولایت اہل بیت سے. یعنی پوری کائنات میں آپ کو، ان کو فلاں مومن فلاں مومنہ کو دیکھا، خصنا بہی من ولایتکم، اور آپ کی ولایت ہم سے مخصوص کی، ہم کو آپ کی ولایت عطا ہوئی. اور جو ہم آپ کے اوپر صلوات بھیجتے ہیں، دو چیزوں کا ذکر کیا جا رہا ہے، ایک تو ہم درود جو بھیجتے ہیں ائمہ پر، اور دوسرا جو ولایت عطا ہوئی. یہ کیوں عطا ہوئی؟ طیبا لخلقنا وطہارتا لانفسنا وتزکیتا لنا وکفارتا لذنوبنا فکنا عنده مسلمین بفضلکم ومعروفین بتصدیقنا ایاکم فبلغ اللہ اشرف محل المکرمین. وہ پھر دوسری طرف بات چلی آتی ہے، ہم جو آپ پر درود بھیجتے ہیں، مولا امام ہادی نے فرمایا، ہم جو آپ ائمہ پر درود بھیجتے ہیں، اور ہم جو آپ ائمہ کی ولایت سے مخصوص ہیں، اس کو پروردگار نے قرار کیا دیا ہے. ہم جو درود بھیجتے ہیں اور ہمارے پاس جو ولایت ہے، عجیب جملہ ہے، تزکیۃ لنا، ہمیں پاک کیا جا رہا ہے اس ولایت کے ذریعے. اور جو درود بھیجنا ہے آپ کے لیے، درود بھیجیے محمد آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. طیبا لخلقنا وطہارتا لانفسنا، یہ ہمارے جسم، ہماری روحوں کو پاک و پاکیزہ کر رہا ہے، ہمارے اخلاق کو پاک و پاکیزہ کر رہا ہے. طیبا لخلقنا وطہارتا لانفسنا، ہمارے نفسوں کو یہ طہارت عطا کر رہا ہے. وتزکیۃ لنا، اور یہ ہم کو تزکیہ دے رہا ہے. تزکیہ کا معنی بھی طہارت کا ہے. تزکیہ کا لفظ کیوں آیا؟ تزکیہ کا لفظ وہاں آتا ہے ایسی طہارت کہ جس کے بعد نشو و نما بڑھ سکے. زکوٰۃ کو زکوٰۃ اس لیے کہا جاتا ہے کہ زکوٰۃ جب آپ دیتے ہیں تو مال بھی پاک ہوتا ہے، مال کی مقدار بھی بڑھتی ہے. خمس دینے والے جانتے ہیں، یہ جو خمس دیتے ہیں، اور بعض ایسے ہیں کہ جو جیسی ہاتھ میں آیا مال خمس دے دیا، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ مال بڑھتا ہے، کم نہیں ہوتا. اچھا کم بھی ہو جائے تو کیا کر لیں گے، لیکن ان کا کہنا یہ ہے. ہمیں تو چلنا ہے اسی مسئلے پر جو شرعی مسئلے کو بیان نہیں کر رہا. تو یہ خمس اور زکوٰۃ اور صدقہ اور خیرات جو ہم نکالتے ہیں، تزکیۃ لنا وکفارۃ لذنوبنا، ہمیں پاک بھی کرتا ہے، ہماری مقدار کو بھی بڑھاتا ہے، برکت بھی دیتا ہے. وکفارۃ لذنوبنا، اور ہمارے گناہوں کا کفارہ بھی ہے. لہٰذا جب ہم یہ کام کرتے ہیں آپ کی ولایت کے ساتھ، آپ پر درود و سلام بھیجتے ہیں، تسلیمات بھیجتے ہیں، اپنا ادب اور آداب اور عرض ادب کرتے ہیں، تو یہ کفارہ ہے ہمارے گناہوں کا، ہمارے نفسوں کے لیے طہارت کا باعث ہے، ہمارے اخلاق کی اچھائی کا باعث ہے، ہماری ولادت کی پاکیزگی کا باعث ہے. جب ہم یہ کرتے ہیں کفارۃ لذنوبنا فَكُنَّ عِنْدَهُ مُسَلِّمِينَ بِفَضْلِكُمْ. اے ائمہ، جب ہم یہ کام کرتے ہیں تو ہم مقام تسلیم پر پہنچتے ہیں خدا کی بارگاہ میں آپ کی برکت سے. مقام تسلیم کیا ہے؟ مقام تسلیم وہ ہے کہ جو جناب ابراہیم اور اسماعیل کو عطا ہوا. یعنی کیا مطلب؟ وَأُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، پروردگار میری نسل میں ایک ایسی قوم کو پیدا کر جو ایسی امت ہو جس کا سر تیری بارگاہ میں خم ہو. یہ اس مسلمہ کی بات نہیں ہو رہی امت المسلمہ، یا یہ اس مسلمین کی بات نہیں ہو رہی کہ جن کے پاسپورٹ پہ لگا ہوا ہے ریلیجن کے خانے میں آپ مسلمان ہیں. بلکہ جب ابراہیم کہیں کہ میری نسل میں ایک ایسی قوم کو پیدا کر، امتا مسلمۃ لک،
جب ابراہیم کہہ رہے ہیں من المسلمین، پروردگار ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین بذالک امرت، میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں پروردگار، میں مسلمین میں سے ہوں۔ رسول خدا کہہ رہے ہیں تیری بارگاہ میں میرا سر تسلیم خم ہے۔ انبیاء کی معراج سر تسلیم خم، اولیاء کی معراج سر تسلیم خم۔ آپ کی کیا فضیلت ہے؟ ہماری کوئی فضیلت نہیں ہے، ہم ان سے جڑے ہوئے ہیں تو خدا مسلمین کے رجسٹر میں ہمارا نام لکھ رہا ہے، ورنہ یہ 2-4-8 رکعت کی نماز کے بعد ہم مسلم کہلائیں گے؟ معروفین بتصدیقنا ایاکم، ہم خدا کی بارگاہ میں پہچانے جا چکے ہیں کیونکہ ہم آپ کی امامت کی تصدیق کرتے ہیں۔ اب آپ سمجھیں یہ آپ کی فضیلت ہے زیارت جامعہ کبیرہ میں کہ خدا آپ کو پہچانتا ہے۔ کب سے پہچانتا ہے؟ الست بربکم سے خدا جانتا ہے کہ یہ میرے حبیب کے ساتھ ہیں، یہ میرے علی کے ساتھ ہیں، یہ علی نقی کے ساتھ ہیں، یہ حجت ابن الحسن کے ساتھ ہیں، یہ پنجتن کے ساتھ ہیں۔ کیوں ساتھ ہیں؟ اگر رسول وہاں پر ہیں موجود، انہم منی وانا منہم، وہاں پر ہیں رسول کے ساتھ، تو آپ کہاں تھے؟ اب آپ کے مولانا یہ آپ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ بھائی میں کچھ باتیں نہیں کر رہا، مولا کہہ رہے ہیں احوا اخی کانا معنا، یہ بتا تیرے بھائی کے دل کی چاہت ہمارے ساتھ تھی کہ نہیں تھی؟ اب آپ یہ واقعہ پڑھیے، رسول خدا گئے گواہی لینے کے لیے، آپ کا دل کیا کہتا ہے کہ کاش ہم ہوتے اس وقت تو ہم بھی رسول کے ساتھ ہوتے۔ ایک اور بات کہہ دوں، بہت بات کا شیخ صدوق نے نقل کیا ہے، حمام ہوتے تھے پہلے، حوض ہوتا تھا، لنگوٹ باندھ کر لوگ جاتے تھے نہانے کے لیے۔ کہا یہ عجیب زخم ہے تمہاری پشت پر۔ کہا کہ ہاں۔ کہاں لگا ہے؟ کہا صفین میں۔ کہا بندہ خدا جھوٹ کیوں بول رہا ہے تو؟ 250-300 سال ہو گئے صفین کے واقعے کو ہوئے۔ کہا کہ صفین میں لگا ہے، ماننا مانو۔ کہا نہیں، یہ تو کنارے پہ آؤ ذرا بتاؤ داستان کیا ہے؟ ڈھنگ کے آدمی لگ رہے ہو میاں، نمازی روزے دار، جھوٹ کیوں بول رہا؟ جھوٹ نہیں بول رہا، سچ بول رہا ہوں۔ اب میں واقعے کو آسان کرنے کے لیے بتا رہا ہوں اس طرح سے، لیکن واقعہ اس طرح سے ہے۔ لے کے کہا کہ بھائی میں جا رہا تھا صحرا میں، بحث ہو گئی کہ اگر ہوتے تم تو کہاں ہوتے؟ میں نے کہا کہ بھائی میں تو مولا کے ساتھ ہوتا اپنے۔ بحث ہوئی، تلواریں نکل آئیں اور جھنا جھنما تلواریں چلنے لگیں اور مجھ پر ایک کاری ضرب لگی، میں گر گیا۔ اس کے بعد مجھے ہوش نہیں تھا، میری پشت پر ایک ضرب لگی جس کے بعد خون اتنا بہا کہ میں لڑ نہیں سکا اور میں گر گیا۔ اچانک میں نے دیکھا ایک نقاب پوش گھڑ سوار آیا، اس نے میرے دشمن کا کام تمام کیا اور ہاتھ پھیرا، میرا زخم بھر گیا۔ کہا اب کوئی بھی پوچھے یہ زخم کہاں ہے؟ کہنا صفین میں لگا ہے۔ کیا مطلب محبت کہاں ہے تمہاری؟ محبت اہل بیت فاصلوں کو ختم کر دیتی ہے۔ اب آئیے، اچھا میں اپنی باتیں تو نہیں ہیں ہماری ہے، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ مولانا حضرات بات کرتے کرتے اپنی باتیں کرنے لگتے ہیں تو عالم بالا سے فرشتے کہتے ہوں گے میاں یہ کیا آئیں بائیں شائیں ہانک رہے ہو؟ کیا تمہارے پاس اہل بیت کی احادیث نہیں ہے جو اپنی الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہو؟ تو دوبارہ آئیے اسی زیارت جامعہ کبیرہ کی طرف۔ البتہ میں نے کوشش کی کہ واقعات اور احادیث سے آپ کے سامنے بات کی جائے۔ فَكُنَّا مَعْرُوفِينَ بِتَصْدِيقِنَا إِيَّاكُمْ، مولا پروردگار عالم اے اللہ، معروفین یعنی پہچانے جا چکے ہیں۔ عارف جو پہچانے، معروف جس کو پہچانا گیا۔ پروردگار ہم پہچانے جا چکے ہیں تیری بارگاہ میں۔ اصول کافی میں ایک چیپٹر ہے، جا کر دیکھیے کتاب الحجت میں، کہ قیامت میں وہ جائے گا جس کو 14 پہچانے اور وہ 14 کو پہچانے۔ یہ پہچان جو ہے نا، علی الاعراف رجال، اعراف سورہ اعراف، اب اس کی تفسیر بھی ایک اپنی لمبی چوڑی بات ہے وہاں پر، تو دیکھیے مختصر کروں بات کو اور پھر کچھ امام کے بارے میں گفتگو کی جائے۔ البتہ یہ امامی کا ہم حق ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اپنے 10ویں امام کی، کہ فرما رہے ہیں مولا کن عندہ مسلمین بفضلکم، ہمارا سر تسلیم خم ہے، ہم اس مکمل بندگی پر ہیں۔ کس کی بارگاہ میں؟ خدا کی بارگاہ میں۔ کس کے ذریعے؟ بفضلکم، ہماری عبادت ایسی نہیں ہے کہ ہم مسلم بن جائیں، بفضلکم، یہ آپ کی محبت کے ذریعے جو فضل ہم پر عطا ہوا ہے، ہم اس فضل کے ذریعے خدا کی بارگاہ میں ہیں۔ تو یاد رکھیے گا کہ اگر کہیں صاحب یہ صاحب بڑے صاحب کرامات ہیں، فلان ہے، 10 چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن مسئلہ ہمارا کیا ہے؟ معروفین بتصدیقنا۔ یہ آپ کہاں سے نکال کر لائیں گے کہ یہ صاحب جو اشارہ کرتے ہیں یہ ہو جائے، اشارہ کرتے ہیں وہ ہو جائے، فلاں دعا پڑھی وہ کر دیا، یہ کیا وہ ہو گیا؟ یہ معروفین بتصدیقنا ایاکم کے مرحلے پر ہیں کہ نہیں ہیں؟ یہ جس کو سمجھنا تھا وہاں تک بات چلی گئی، اور انشاءاللہ کہ وہ سمجھ لیں۔ ہم بڑے مروب ہو جاتے ہیں، بہت صحیح ہے، ٹھیک ہے، تپسیا کر رہا ہے جنگلوں میں بیٹھ کر، وہ آسام اور ناگالینڈ کے پاس بڑا ایک عجیب بڑی کیا طاقت، کیا کرامت تھی۔ بالکل صحیح ہے، ہوگی کرامت، کس نے انکار کیا؟
ہمارا ایشو، ہمارا کنسرن، ہمارا دغدغہ فکری، ہمیں قلق اس بات کا، ہمارا ایشو ہے ہی نہیں ہے کہ کرامت کس کے پاس ہے. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ انما یرید اللہ لیطہر کے مرحلے پر ساتھ ساتھ کون ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے احوا اخی کانا معانا، تیرے بھائی کے دل کی آرزو ہمارے ساتھ تھیں کہ نہیں تھی. ہم اپنی نماز پڑھ رہے، روزے کر. بچے پوچھتے ہیں مولانا ہم اتنے سالوں سے زیارت عاشورہ پڑھ رہے ہیں، ابھی تک تو کچھ نہیں ہوا. کیا ہوگا؟ جبریل آئے گا میاں تمہارے پاس پیغمبری لے کر، چاہتے کیا ہو؟ نہیں کچھ تو مولانا دکھے کچھ ہو. اما یہ تمہیں نہیں سمجھ میں آ رہا کہ کتنی بڑی توفیق مل رہی ہے، اتنے سالوں سے زیارت عاشورہ پڑھ رہے ہو. یعنی تمہاری زبان چلی یا علی، جو یا علی ہم اتنے سالوں سے کہہ رہے ہیں یا علی، ابھی تک تو کچھ کیا ہونا تھا؟ اس سے بڑھ کر بڑا کوئی حادثہ ہوگا خوشگوار کہ تم یا علی کہہ رہے ہو محبت کے ساتھ؟ اب اس سے بڑھ کر کیا چاہیے؟ اب جس کو یہی تمیز نہ ہو، جس کو یہی شعور نہ ہو، اب کیا ہوگا؟ مولانا 18 دفعہ کربلا جا چکے، ابھی تک تو کچھ نہیں ہوا. کیا آپ کو امامت میں، آپ 13ویں امام بن جائیں گے؟ آپ 14ویں امام بن جائیں گے؟ آپ کیا 15ویں امام؟ آپ چاہتے کیا ہیں؟ بخدا میں یہ شوخی نہیں کر رہا، بلکہ پوچھتے ہیں لوگ یہ. مولانا زیارت عاشورہ پڑھ رہے تھے 100 دفعہ سلام، 100 دفعہ، اور 100ویں دفعہ جب ہو رہا تھا کہ اب کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا، قیامت آ جائے گی. پروردگار عالم آپ کی اس زیارت عاشورہ پہ کچھ کرے گا. وہ علی بن ابی طالب کی نمازیں دیکھ چکا ہے، اس سے میری اور آپ کی عبادتیں متاثر کریں گی. ہماری عبادتیں اسی حد تک بفضلکم، ائمہ کی فضیلت کے ذریعے آپ متصل ہیں. ان عبادتوں پر بھروسہ مت کیجیے گا. مولانا نے کہہ دیا بھائی عبادتوں پر بھروسہ مت کیجیے، عبادت چھوڑ دیجیے. عبادت کرنی ہے. جو کہے کہ عبادتیں نہیں کرنی، انحراف ہے، اس کے اندر منحرف ہے، غلط انسان ہے، وہ غلط بات کہہ رہا ہے. عبادتیں کرنی ہیں لیکن فضل امام کے ذریعے، امامت کے ذریعے آپ پہچانے جائیں گے. آپ کی عبادتوں میں جو عبادت کا رنگ آئے گا وہ اس چیز کے ذریعے ہوگا. سرکار اگر خالی عمل کے ذریعے ہو تو جن جن کے 13 سال کے بچے ہیں، ابھی ضلع جانے والا ہے، مینا میں لے جائیے گا، لٹا دیجیے گا اپنے 13 سال کے بچے کو، چھری پھیر دیجیے گا. آپ حضرت ابراہیم بن جائیں گے کیا؟ جب تک حکم خدا سے متصل ہو کر کوئی کام نہ کیا جائے. خالی عمل ہوگا کر دیجیے قربان اپنے بچے کو. نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے؟ حکم ان کے لیے آیا تھا. آپ کے لیے کیا ہے؟ جوڑ لو اپنے آپ کو. یہ امام ہادی کا ہم پر احسان ہے، اور میں نے بتا دیا آپ کو کہ کیوں کہہ رہا ہوں میں کہ امام ہادی کا احسان ہے. اگر امام ہادی چاہتے، راوی آتا ہے موسیٰ بن عبداللہ نخعی، مولا علمنی قولا بلیغا صادقا اذا زرت احدکم، ایک زیارت تو تعلیم فرمائیے. جو امام کہتے خاموش رہتے، کچھ نہیں کہتے. کوئی بگاڑ سکتا تھا کچھ امام کا؟ نہیں. تو پھر حضرت موسیٰ کہتے پروردگار نبی تو بنا دیا ہے، اور ید بیضا بھی دیا ہے، اور عصا موسیٰ بھی دے دیا ہے، اتنے سارے ڈھیروں معجزات دیے ہیں، کسی پیغمبر کو نہیں دیے. اب خواہ دیر کیوں کر رہا ہے؟ قرآن مجھ پر ہی نازل کر دے. کیا خدا نے قرآن نازل؟ نہیں کیا. محمد مصطفیٰ پر نازل ہوا قرآن. تو پروردگار کی مشیت ہر چیز کو دیکھ کر چلتی ہے. اسی طرح سے امام معصوم ہے. امام اگر نہ دیتے آپ کو زیارت جامع کبیرہ، میں آدھے گھنٹے تک یہاں پر یہ بات کر سکتا تھا، جس کو دیکھ کر آپ لوگ بڑے محظوظ ہوئے، خوشی کے ساتھ سنا ہے. کام میرا نہیں ہے، کام ہے امام ہادی علیہ السلام کا. لطف اور کرم ہے امام ہادی کا. انہوں نے یہ 4 جملے کہے ہیں تو مجھ جیسا نادان انسان آدھے گھنٹے سے مسلسل گفتگو کرے جا رہا ہے. تو آپ، یہ احسان ہے ہم پر امام ہادی کا. معروفین بتصدیقنا ایاکم، ہم پہچانے جا چکے ہیں خدا کی بارگاہ میں بتصدیقنا ایاکم، جو ہم نے آپ کی امامت کی تصدیق کی ہے اس کے صلے میں ہم پہچانے جا چکے ہیں. مسلمین بفضلکم، اور ہم سر تسلیم خم ہو چکا ہے، مرحلے تسلیم پر ہیں. کس کی بات؟ خدا کی بارگاہ میں بفضلکم، آپ کے فضل سے. یہ امام ہادی زندگی کو بتا رہے ہیں مومن کی، کہ جب سے تم اس مرحلے پر تھے، اگر وہ شخص خوب، تو اب میں نتیجہ دوں اور کچھ امام ہادی کی شخصیت اور حالات کے بارے میں. اگر تم یہ سمجھ رہے ہو کہ نہیں ساتھ ہونا چاہیے، تو دیکھ لو علی بن ابی طالب کیا کہہ رہے ہیں. جو 700 برس کے بعد آئے گا وہ ہمارے ساتھ ہے، ہم نے اس کی وجہ سے چھوڑ دیا، ذوالفقار سے بچ کے نکل گیا. بس کون سی زرہ میں ایسی طاقت ہے کہ جو ذوالفقار سے بچے؟ اگر تلوار ذوالفقار ہے تو زرہ ولایت علی ہونی چاہیے. وہی بچ کے بھاگ سکا کہ جس کی نسل میں علی ابن ابی طالب کی ولایت رکھنے والا بچہ موجود ہے، ورنہ ذوالفقار سے کوئی بچ کے نہیں جا سکتا. تو اب آپ نے توجہ کی، جو نہیں آیا وہ ہمارے ساتھ ہے، ہم نے اپنا ساتھی سمجھ کے چھوڑ دیا. خوب توجہ کیجیے. میں کتنی دفعہ، مجھے نہیں سمجھ میں آتا، حملہ کر رہا ہے، مولا نسلوں کو دیکھ رہے ہیں، کہا تو نے حملہ تو کیا، جا تیرے 7ویں پشت کی وجہ تیری جان بخش دی. یہ ولایت میں کتنی طاقت ہے. جو جا چکا ہے، تیرا بھائی مر گیا، ہمارے ساتھ تھا، دلی محبت ہمارے ساتھ تھی، ہاں تھی، تو
تو اس دنیا کی بات ہے. میں اگر مولا کائنات سے سوال کروں یا امیر المومنین یا ابو الحسن یہ بتائیے کہ جب آپ کے بھائی اس وقت گواہی لینے آئے تھے تو ہم اس وقت بھی ساتھ تھے کہ نہیں تھے؟ کچھ عجب نہیں. یہ میرا جملہ ہے. کچھ عجب نہیں. مولا کہیں گے کہ نادان اس وقت ساتھ نہیں ہوتا تو یہاں بیٹھ کے کیوں اتنی دیر سے لوگوں کا وقت ضائع کر رہا ہوتا. خوب توجہ کیجیے گا اس بات پر کہ عجیب مرحلہ ہے, عجیب چیز ہے کہ ولایت کے ذریعے جڑنے کی طاقت ہمارے اندر آئے اور ہم اپنے امام کو سب کچھ سمجھیں, امام کی بارگاہ میں اپنا تضرع الہا گریہ وزاری. یہاں تک میری بات ختم ہوئی اور امید یہ ہے کہ حضرت حجت نے اپنے دادا اور جد محترم امام ہادی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جو یہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ ہیں, اور کوشش کی میں نے کہ حدیث اور ان سب چیزوں سے باہر نہ نکلوں, قبول کیا ہوگا امام نے انشاءاللہ. اور اگر میری وجہ سے قبول نہیں کیا تو جو سن رہے ہیں لوگ بڑے مخلص لوگ ہیں ماشاءاللہ سے آپ لوگ الحمدللہ, اور جس طرح سے عزاداری کو کر رہے ہیں خدا بھی جانتا ہے اور امام حسین بھی جانتے ہیں, جناب سیدہ بھی جانتی ہیں. اب ہم امام ہادی کی بارگاہ میں آئیں, وہ یہ کہ امام ہادی علیہ السلام کس کے بیٹے ہیں؟ 10ویں امام جب ہیں تو 9ویں امام کے بیٹے ہیں. 9ویں امام کون؟ امام محمد تقی علیہ السلام. امام محمد تقی علیہ السلام 24 برس کی عمر میں شہید ہوئے. امام علی نقی علیہ السلام, میں نے کہا کہ ابو الحسن الثالث جب کہا جاتا ہے تو کون ہے؟ امام ہادی علیہ السلام. امام ہادی علیہ السلام 212 ہجری میں پیدا ہوئے. 212 212. 10ویں امام. 9ویں امام کی شہادت ہوئی 220 میں. جب 9ویں امام کی شہادت ہوئی تو 10ویں امام بنیں گے. یعنی امام ہادی کتنے برس کے تھے؟ 212 سے 220 8 سال. 8 سال کی عمر میں امام بنے ہیں آپ. امام محمد تقی, امام علی نقی اور امام زمانہ 6 اور 8 برس کی عمر میں یہ تینوں امام بنے. شہادت کب ہوئی آپ کی؟ 254 ہجری میں. جب 10ویں امام کی شہادت ہوئی 254 254 میں, اور امام حسن عسکری کی شہادت ہوئی ہے 260 میں, تو امام حسن عسکری کی امامت کا وقت کتنا ہے؟ 254 سے 260 6 سال. امام ہادی علیہ السلام 220 ہجری میں امام بنے اور 254 ہجری میں آپ کی شہادت ہوئی. یعنی تقریباً کتنے سال ہو گئے؟ 33 سال ہو گئے میرے خیال سے. 33 سال ہو گئے امام علی نقی علیہ السلام کی ولادت کو, امامت کو. جو حالات پیش آئے ابن اسیر نے لکھا ہے, ابن جوزی نے لکھا ہے, اور ابو الفرج اصفہانی نے, ان تینوں نے جو مورخ ہیں انہوں نے عجیب واقعات لکھے 236 ہجری میں. اچھا, امام کب آئے ہیں سامرہ؟ 233 سے 243, 233 سے لے کر 243 تک. یا 233 میں آئے یا 233 یا 243. اگر 233 میں آئے تو امام سامرہ میں 3 سال بعد متوکل نے حکم دیا کہ امام حسین علیہ السلام کی قبر کو مسمار کر دو, جتنے گھر ہیں اطراف میں مسمار کر دو, یہاں باغ بناؤ, پانی چھوڑو, کھیتی باڑی کرو. حکومت کے کارندے کو بھیجا گیا, اس نے اعلان کیا کہ 3 دن کا وقت ہے تمہارے پاس. اب اگر کوئی اس قبر کے پاس دکھا تو اس کو بڑی بری طرح سے قید کر کے سزا دے کر لے کر کے جایا جائے گا. تو اس کے بعد سب یہ سلسلہ ویرانی کی طرف چلا گیا, اور ایک عجیب سلسلہ جو کہ ظاہرین امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ. متوکل عباسی جو تھا بڑا, کیا کہا جائے, کہ جو جسارتیں کرتا تھا وہ, اور جو جس توہین کا مرتکب ہوتا تھا, اور اس کا ایک دربار میں ایک مسخرہ تھا جس کو ہنسانے پر معمور تھا, وہ بڑے عجیب اہانتیں اور توہین کرتا تھا. صلوات اللہ وسلام علیہ, السلام علیکم امیر المومنین صلی اللہ علیہ یا مولا. تو بڑے عجیب قسم کی چیزیں ہیں, اور یعنی کس طرح سے آدمی ان چیزوں کو, تاریخ میں عجیب سے مسائل ہیں واقعاً کہ کیا ہو رہا تھا یہ سب. تو بہرحال اس کا جو بیٹا تھا منتصر, اس نے بغاوت کی اور پھر اس کو ختم کر دیا متوکل کو. حتیٰ ابو الفرج اصفہانی نے یہ واقعہ لکھا ہے کہ سخت ترین جو دور تھا متوکل اور معتصم کے ایام میں, وہ یہ تھا کہ تمام سادات علویین کا وظیفہ بند کر دیا گیا. سیکورٹی اسٹیٹ تھی, سوشل سیکورٹی اسٹیٹ. بعض دفعہ خانوادہ نبوت کی جو خواتین تھیں اور جو مستورات تھیں, ان کے پاس چادر نہیں ہوتی تھی. ایک چادر ہوتی تھی گھر میں. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, علامہ ہلدی نے لکھا, علامہ مجلسی نے لکھا. ایک چادر ہوتی تھی, اور یہ سیدانیہ رسول خدا کی بیٹیاں
انتظار کر رہی ہیں. اور جو لفظ آیا ہے کہ سر برہنہ اپنے گھروں میں بیٹھتی تھیں, باہر کیسے نکلیں, نماز کیسے پڑھیں, ایک چادر ایک بہن نماز پڑھتی تھی, پھر دوسری بہن, پھر تیسری بہن. اور مدینہ میں یہ دستور دیا گیا تھا, یہ لکھا ہوا ہے تاریخوں میں کہ بنی ہاشم سے سب کچھ چھین لو, اگر یہ بھکاری بن کر بھی آئیں تمہارے پاس روٹی مانگنے کے لیے تو جو ان کو دے گا کھانا, مدد کرے گا, سخت سزا دی جائے گی. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ. اجرک اللہ فی مصاب ولدک علی الہادی. یہ حالات ہیں, یہ امام ہادی. اور ان حالات میں کئی دفعہ دیکھیے اہانت کا مرحلہ یہ ہے کہ کئی دفعہ فوجی بھیجے گئے جو راتوں کو دیوار پھاند کے امام کے گھر میں داخل ہو رہے ہیں. ایک دفعہ کچھ آہٹ کی آواز سنائی دی, تاریخ میں یہ موجود ہے. امام ہادی تشریف لائے اور دیکھا کہ ایک شخص دیوار سے گھر میں اترنا چاہتا ہے. کہا کہ مکانک اپنی جگہ پر رہو, حتی اتوک بشمعۃ, میں ایک شمع لے کر آ جاؤں. کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ تم گھر میں کودنا چاہتے ہو, دیکھو شمع لے کے آ رہا ہوں, کہیں گرو گے تو چوٹ نہ لگ جائے. یہ امام ہادی کا کرم, یہ امام ہادی کا رحم. اور یہ سب رسول اللہ کے بیٹے ہیں, رسول اللہ کا کرم ان پر ختم ہوتا ہے. آ کر شخص اترا, گھر میں جا کر دیکھا کچھ کتابیں راویوں نے دی ہوں گی چیک کرنے کے لیے, اصلاح کے لیے, قرآن ہے, کچھ چیزیں ہیں, راوی کو لگا دعائیں ہیں, کیا ہیں. تو یہ امام کا کئی دفعہ یہ کام کیا گیا. ایک دفعہ رات کو بھیجا گیا اور کہا گیا کہ آپ کو متوکل نے بادشاہ نے بلایا ہے. کہا کہ رسول اللہ مسئلہ بڑا عجیب ہے, خطرناک ہے. اس وقت اس کے ہاتھ میں اس نجاست کا جام ہے اور مشغول ہے, میں نوشی ہے, مصروف ہے, اور عجیب قسم کا ایک مرحلہ ہے دربار میں, آپ کو بلایا ہے, جس حال میں آپ کو لے کر جایا جائے. لے کر جایا گیا امام کو. یہ مظلومیت امام ہے. اس ملعون کے ہاتھ میں جو چیز تھی, جو جام تھا, کہا کہ آپ بھی اس میں سے پیجئے. امام کا جملہ سنیے. امام نے آیت پڑھی جو شراب کی حرمت میں ہے, اور اس کے بعد یہ حدیث بیان فرمائی کہ جو شخص شراب پیے گا, میرے نانا رسول اللہ نے فرمایا کہ قیامت میں سیاہ اس کا چہرہ ہوگا, خدا سے ملاقات کرے گا اور پیاس کی وجہ سے شدید کرب کے عالم میں ہوگا. اسرار بڑا بادشاہ کی طرف سے گستاخی دیکھیے آپ. امام نے ایک جملہ کہا کہ ما خامر لحمی ولا دمی قط, میرے خون میں اور گوشت میں کبھی شراب کی آمیزش آئی ہی نہیں ہے. یعنی ہم نسل ابراہیم سے ہیں. فاعفونی فاعف عنہ, روایت کے الفاظ ہیں. امام نے کہا مجھے معاف رکھو اس سے, میں یہ کام نہیں کر سکتا. عجیب مرحلہ ہے. کہا کہ اچھا ٹھیک ہے, اگر یہ نہیں تو پھر شعر سنائیے. امام نے کہا انی لقلیل روایت ہے, میں شعر بہت ہی کم پڑھتا ہوں, مجھے نہیں آتا, میں شعر نہیں پڑھتا, آتا نہیں, بہت کم شعر پڑھتا ہوں. کہا کہ نہیں, شعر تو سنانے پڑیں گے آپ کو. اس کے بعد امام نے اپنا قصیدہ لامیہ کہا, جو کہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. ہم مختلف شعراء کے کلام پڑھتے ہیں اور کس طرح سے امام نے, میں یہ ان بچوں کے سوالوں کا جواب یہاں پر مل جائے گا کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ امام موت سے ڈرتے تھے, یا امام علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی ایسا کام کیا کہ جس سے نعوذ باللہ امام کی بہادری پہ کوئی فرق آئے. دو جملے میں کہنا چاہتا ہوں. ایک تو بات یہ ہے کہ امام حکومت سے قطعاً کبھی ٹکرانا نہیں چاہتے تھے. کوئی سیاسی ایفرٹس امام کی نہیں تھی مگر یہ کہ اپنے مومنین کو اپنے جد کا پیغام پہنچانا, اعتقادات بتانا, قرآن بتانا, حدیث بتانا, فقہ بتانا. کیونکہ جب گھر میں کود رہے ہیں فوجی اور امام سے سوال کر رہا ہے بادشاہ کہ آپ میرے خلاف ہیں, امام کہہ رہے ہیں نہیں, میں تمہارے خلاف نہیں ہوں, میں کوئی موومنٹ, کوئی تحریک, کوئی بغاوت کی تحریک, کوئی کودتا, کوئی کچھ نہیں کرنا چاہتا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب امام سچ بول رہے ہیں, نعوذ باللہ جھوٹ بول رہے ہیں. امام کے گھر میں کوئی اسلحہ نہیں ملا. جو شخص سیاسی موومنٹ کر رہا ہو, جو شخص پولیٹیکل ایفرٹس کر رہا ہو, اس کے گھر میں کچھ تو ملے گا, ہمیشہ کتابیں, قرآن, دعا. تو اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ بادشاہ کس حال میں ہے اور امام اس کے سامنے کس طرح سے جملہ پڑھ رہے ہیں. جب بادشاہ نے کہا, متوکل نے کہا کہ آپ شعر سنائیے, تو امام نے اپنا وہ قصیدہ لامیہ سنایا. جتنا وقت ہے میں اس میں آپ کو سناؤں, تقریباً 13 اس کے 14 اشعار ہیں, لیکن میں مختصر کروں گا. باتو علی قلل الاجبار تحرسم غلب الرجال فما اغناہم القلل. مولا فرما رہے ہیں کہ بڑے بڑے جو لوگ تھے وہ پہاڑ کی چوٹیوں پر جا کر رہ رہے ہیں. بادشاہ کس حال میں ہے؟ بالکل مست لا یعقل, نشے میں چور ہے. امام کو پہلے کہا کہ آپ بھی پیجئے, امام نے ٹھکرایا تو کہا اب مجھے شعر سنائیے. اب امام نے قصیدہ فی البدی اسی وقت امام نے بیان فرمایا. باتو علی قلل الاجبال تحرسهم غلب الرجال فما اغناهم القلل.
بڑے بڑے لوگ تھے، پہاڑ کی چوٹیوں میں جا کے پناہ لی، لیکن پہاڑ کی چوٹیاں ان کو بچا نہ سکیں. فَاسْتُنْزِلُ بَعْدَ عِزٍّ مِّن مَّعَاقِلِهِمْ وَعُودَوْا حَفْرًا يَا بِئْسَ مَا نَزَلُوا. اپنی اتنی عزت کا مقام تھا ان کا، اس کے بعد بھی ان کو اس گڑھے میں ذلت کے ساتھ ڈالا گیا. چاہے بڑا آدمی ہو چاہے چھوٹا، پیسے والا ہو چاہے غریب، سب کو قبر میں ایک ہی طرح سے اتارا جاتا ہے. یا بئس ما نزلوا، کتنی بری جگہ پر آئے یہ لوگ. ناداہم صارخ من بعد ما قبروا، ایک آواز آئی غیب سے جب ان کو قبر میں رکھ دیا گیا. این الاسرۃ والتیجان والکلل، وہ کہاں گیا تمہارا سارا تاج، وہ کہاں گیا تمہارے وہ تمام کے تمام جو تم گلے میں زیورات پہنتے تھے اپنے. این الوجوہ التی کانت منعمۃ، وہ چہرے کہاں ہیں جو نعمت الہی میں تھے، تم سمجھتے تھے کہ تم پر بڑی نعمتیں ہو رہی ہیں نازل، تم اچھا کھاتے تھے اچھا پہنتے تھے ایک مقام پر تھے، کہاں ہیں وہ چہرے کہ جو ناز و نعمت میں پل رہے تھے. من دونہا تضرب الاستار والکلل، وہ چہرے کہ جن کے سامنے پردے لگائے جاتے تھے، جن کے سامنے مچھردانیاں لگائی جاتی تھیں کہ کچھ کیڑا نہ آ جائے، وہ کہاں پر ہیں چہرے. فافصح القبر حين سألهم، جب ایک ہاتف غیبی نے آواز دی کہ کہاں ہیں وہ تمہارے زیورات، کہاں ہیں وہ پردے، کہاں ہیں وہ نعمت میں پلے ہوئے چہرے، تو یہاں سے پھر اس کے بعد قبر نے ایک جواب دیا، تلک الوجوہ علیہ الدود یقتتل، یہ وہ چہرے جو کل تک پردوں کی اوٹ میں تھے، نعمتوں میں تھے، آج ان چہروں پر قبر میں کیڑے کلبلا رہے ہیں. یہ امام بادشاہ کے سامنے پڑھ رہے ہیں، جرت چاہیے کلام پڑھنے کے لیے. قد طالما نکلوا دہرا وشربوا، یہ مسلسل کھاتے پیتے رہے، اچھی زندگی گزاری. فاصبحوا بعد طول الاکل قد اکلوا، یہ زندگی بھر اچھی نعمتیں کھاتے رہے، آج کیڑے ان کو کھا رہے ہیں. وطالما عمروا دورا لتحصنهم، انہوں نے کتنے بڑے بڑے گھر بنائے تاکہ بچاؤ کر سکیں اپنا. ففارقوا الدور والاحنین وارتحلوا، انہوں نے اتنے اچھے گھر بنائے، اس کے باوجود بھی اپنے گھر والوں کو، رشتہ داروں کو، بیوی بچوں کو روتا چھوڑ کر ان گھروں سے نکل کے اپنی قبر تک آ گئے. وطالما کنز الاموال وادخروا، کتنا مال جمع کیا، کتنا خزانہ انہوں نے جمع کیا. عجیب جملہ ہے. مولا فرما رہے ہیں اس کے باوجود بھی یہ سب فخلفوا علی الاعداء وانتقلوا، یہ اپنا سامان سارا کس کو چھوڑ کر دے کے چلے گئے. جب بغاوت ہوتی تھی بنو عباس کے خلاف تو دشمن آ کر تخت پر بیٹھتا تھا. مولا متوکل سے کہہ رہے ہیں کہ سارا سامان دشمن کے لیے چھوڑ کر جاؤ گے. ہوا یہی، منتصر اس کا بیٹا اتراک ترکوں کے ساتھ مل کر بغاوت کی، اور اسی رات کو جب اس نے دربار میں توہین کی تھی جناب سیدہ اور جناب امیر کی، صبح کو اس کو قتل کر دیا گیا. امام ایک پیغام دے رہے ہیں، نہیں سمجھ میں آ رہا. ازہت منازلہم قفرا معطلۃ، یہ جن گھروں میں رہتے تھے بڑے بڑے عالی شان حویلیاں، یہ معطل ہیں، کوئی نہیں رہ رہا. قفرن، ایک وحشتناک صحرا بن چکے ہیں. وما وساکنوها الی الاجداث قد رحلوا، ان گھروں میں رہنے والے اپنی قبروں کی جانب جا چکے ہیں. سل الخلیفۃ اذ وافت المنیۃ، ذرا خلیفہ سے کوئی پوچھے تو صحیح جب موت کا وقت آ گیا. اب یہ دیکھیے شعر، یہ شعر ایسا نہیں ہے کسی نعوذ باللہ بزدل انسان کا. خلیفہ نشے میں مست ہے، بالکل مست لا یعقل جس کو کہا جاتا ہے فارسی میں. سل الخلیفۃ اذ وافت المنیۃ این الحماۃ وین الخیل وین الخول، جب موت آ گئی تو کوئی تمہیں بچا سکتا ہے موت سے؟ پوچھے تو کوئی خلیفہ سے جا کر، خلیفہ سامنے موجود ہے نشے کی حالت میں. این الرماۃ اما تحمى باسہمہم، وہ تیر انداز کہاں ہیں جو تمہیں اپنے تیروں کے ذریعے بچاتے تھے دشمنوں سے. لما اتت کا سہام الموت تنتقل، جب موت کے تیر آئیں گے تو تمہارے تیر انداز کیا کر لیں گے. فکیف یرجو دوام العیش متصلا، وہ شخص مسلسل زندگی کی کیسے امید رکھ سکتا ہے. من روحہ بحبال الموت تتصل، جس کی روح موت کی رسی سے بندھی ہوئی ہے. خوب توجہ کیجیے گا، موت کی رسی سے بندھی ہوئی ہے. امام فرمانے کبھی بھی موت کی رسی تمہیں کھینچ کر اپنے ساتھ لے جا سکتی ہے. تو یہ ایک عجیب امام نے وہاں پر یہ گفتگو فرمائی اور اپنا قصیدہ لامیا بڑا عجیب، بڑا فصیح و بلیغ. اس حال میں مولانا امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ قصیدہ وہاں پر بیان فرمایا اور ارشاد فرمایا. اور آپ یہ دیکھیے کہ ایک واقعہ بڑا عجیب سا ہوا، جو ہرسمہ لے کر آیا تھا امام کو. جب مدینہ آیا کہا کہ آپ کو متوکل نے بلوایا ہے، چلیے آپ سامرہ. تو سامرہ میں مدینہ میں کوہرام مچ گیا تھا، گریہ ازاری. اس کی وجہ مورخین نے کیا لکھی ہے؟ ایک تو امام کی شخصیت پاک و پاکیزہ مطہر، مسجد میں بیٹھ کر دعائیں پڑھ رہے ہیں، اور عبادت، شرافت، پاکیزگی، طہارت. اور اس کے بعد اتنی فقر و غربت کے بعد مدینے کے لوگوں کی بڑی مدد فرمایا کرتے تھے. اس کے علاوہ ایک تیسری چیز بھی ہوتی ہے، جب بھی کسی کو مشکل ہوتی ہوگی وہ امام سے کہتا ہے ابن رسول اللہ دعا کیجئے. امام دعا کرتے ہوں گے اس کا مسئلہ حل ہو جاتا ہوگا.
تو ایک عجیب قسم کا گریہ وزاری. اس نے کہا بہرحال ہم کسی برے ارادے سے نہیں آئے. وہ امام علی نقی علیہ السلام کو لے کر گیا, اور جب یہ سفر ختم ہوا تو وہ امام کا چاہنے والا بن گیا, اور امام کی محبت اس کے دل میں گھر کر گئی, یہ جو لینے آیا تھا امام کو. اسی دوران ایک شخص تھا جس نے امام کی شان میں گستاخی کی تھی اور جسارت کی تھی. جب اس نے دیکھا کہ امام سامر آئے ہیں, بادشاہ نے طلب کیا, اس کو ڈر لگا کہ امام علی نقی میری شکایت بادشاہ سے جا کر نہ کر دیں. بہرحال بادشاہوں کا مزاج ہے, خلیفہ عباسی ہے, بعد مزاج ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو کہا کہ آپ میری شکایت تم مت کرنا جا کر بادشاہ سے. امام نے کہا جب میں تیری شکایت کل رات کو تجھ سے کہیں بڑے سے کر چکا ہوں اپنے رب سے, تو اب میں کسی چھوٹے سے کیا شکایت کروں تیری. یہ جملہ ایسا تھا کہ اس کے بدن پر لرزہ طاری ہوا, اور اس نے امام سے معافی مانگی. امام نے فوراً اس کو معاف کر دیا. یعنی گویا کہ امام ائمہ ہمارے تیار رہتے ہیں, کوئی معافی مانگے اس کو فوراً معاف کر دیں. واقعات بڑے عجیب ہیں, معجزات امام کے بڑے عجیب ہیں. جو شروع میں بالکل میں نے آپ کو معجزہ سنایا امام کا, اور پھر اس کے بعد کہ جس کے اندر یہ کہا کہ تم اپنے محمد ابن فرج سے کہ سوال لکھنا کاغذ پہ اور اس کو مصلے کے نیچے رکھنا, تھوڑی دیر انتظار کرنا اور پھر نکال کے دیکھنا اس کو, اس پہ جواب تمہیں لکھا ہوا مل جائے گا. تو یہ وہ معجزات, یہ وہ چیزیں تمام کی تمام. یونس نقاش کا واقعہ آپ ہمیشہ ہر سال سنتے ہیں, وہ جو جس سے پتھر ٹوٹ گیا تھا. وقت کم ہے, میں جلدی جلدی اپنی بات کو ختم کروں. اسی طرح سے عبد الرحمن اصفہانی کہ جو آیا تھا, لیکن یہ واقعہ اشارتاً بتا دوں میں کہ اصفہان سے آیا تھا, متوکل کے سامنے کہا کہ اصفہان کے لوگوں کی شکایت تم لے کے جانا. اس نے کہا بھیڑ کیوں لگی آج اتنی. کہا کہ ابن رضا یعنی امام رضا کا پوتا آنے والا ہے, اور متوکل چاہتا ہے کہ آج ان کی توہین کرے. تو بہرحال اس نے دیکھا کہ ایک دفعہ میں نے دیکھا کہ ایک شخص اپنی سواری سے اترا, نوجوان, اور وہ آ رہا ہے. جب میں نے اس کو دیکھا تو اتنی نورانی شکل تھی, اتنی دل فریب اس کی شخصیت تھی کہ اخذ حبہ مجامع قلبی, آسان لفظ میں اس کی محبت میرے رگ و پے میں بس گئی. اور نہ جانے کیا ہوا, میں نے خدا سے دعا کی خدایا اس کی جان کو کوئی ٹھیس نہ پہنچے, متوکل کوئی تکلیف پہنچا نہ پائے اس کو. میں نے دعا کی. یہ شخص جب آرام آرام سے میرے پاس سے گزرا تو اس نے میری طرف دیکھا, کہا کہ قد استجاب اللہ دعاک وطول عمرک وکسر مالک وولدک. خدا نے تیری دعا سن لی, تجھے بہت سارا مال دیا, دے گا خدا بہت سارے بیٹے دے گا تجھے. جیسے ہی میں نے سنا ارتعدت مفاصلی, میرے جوڑ جوڑ پر لرزہ طاری ہوا, میں زمین پہ گر گیا. دوستوں نے کیا, میں نے کہا نہیں کچھ نہیں ہوا. میں نے کہا عجیب انسان ہے, اس کو میرے. بہرحال وہ چلا گیا. میں اس واقعے سے ایک صرف بات کہنا چاہتا ہوں, یہ جو اکثر لوگ پوچھتے ہیں نا امام زمانہ کے لیے ہم دعا کریں تو کیا ہوگا, ان کو کچھ نہیں ہوگا. نوکر کو اپنی نوکری ثابت کرنے کے لیے یہ جو پیٹ اینیمل ہوتے ہیں نا, وہ کیا کرتے ہیں, میں نام نہیں لینا چاہتا, بیچارہ آتا ہے دم ہلاتا ہے, مالک خوش ہوتا ہے. یہ دم ہلا کے مالک کو کیا مل جاتا ہے. تو اس پیٹ اینیمل کی سطح پر آ جائیں ہم لوگ کہ دعا جو ہم اپنے امام کے لیے کرتے ہیں, دعا آپ ان کے لیے کر رہے ہیں, اس کی برکتیں یہ ہیں کہ جو امام علی نقی علیہ السلام کے لیے کی. اور پھر اس کے بعد یہ جو واقعہ ہوا دربار میں شعر سنانے کا, شراب کی حالت میں جو ملعون شراب پی رہا تھا اور اس عمل میں مشغول تھا, اس نے امام کو غصے میں آ کر قید کر دیا. اور پھر اس کے بعد جو تمام تکلیفیں امام کو ہوئیں, جب امام زندان میں گئے تو زندان کے لوگوں نے یہ روایت نقل کی ہے کہ امام نے کہا کہ عجیب جملہ ہے کہ میں ناقہ صالح سے کم نہیں ہوں خدا کی بارگاہ میں. قل تمتعوا فی دارکم ثلاثۃ ایام ذلک وعد غیر مکذوب. سورہ ہود کی آیت پڑھی, اپنے گھروں میں 3 دن تک مزے لوٹ لو, 3 دن بعد خدا کا وہ وعدہ جو جھٹلایا نہیں جا سکتا پورا ہوگا. 3 دن کے بعد متوکل کو قتل کر دیا گیا. عجیب واقعہ ہے یہ, تاریخ نے جو لکھا ہے. بہرحال امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام بڑی عجیب مظلومیت ہے, جیسا کہ میں نے کہا, زیارت کا جا کے آپ مطالعہ کیجیے گا. جب امام علیہ الصلوۃ والسلام کو زہر دیا گیا, بعض نے کہا معتز, بعض نے کہا معتمد, ان دونوں کے نام کے بارے میں ملتا ہے کہ جو جب زہر دیا گیا تو امام علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم پر نقاہت طاری ہوئی, امام صاحب فراش ہوئے, اور صاحب فراش ہونے کے بعد امام کی طبیعت بگڑی اور اس کے بعد امام شہید ہو گئے. عزیزان گرامی, یہ جو امام کا 33 سال کا زمانہ تھا, مظلومیت آپ کے سامنے میں بیان کروں ایک جملے میں کہ جب وہ دیکھ رہا ہے اس کے گھر کی خواتین علویات, وہ جو سیدانیاں ہیں, ان کے پاس بعض گھروں میں ایک چادر ہے جس سے نماز پڑھ رہی ہیں, اور اس کے بعد مدد کرنا,
کس کٹھن دور سے گزرے امام، کس تکلیف دہ ترین دور سے گزرے۔ مدینے والے جب امام کو لے کر جایا گیا اور امام رخصت ہو کر آ رہے ہیں مدینے سے، تو کیا گریہ اور بکا ہوا۔ اور اس کے بعد جب امام شہید ہو گئے، اس سے پہلے کہ بادشاہ تھا امام حسن عسکری علیہ السلام نے نماز جنازہ پڑھائی، پورے سامرہ میں ایک غل مچ گیا، ہر طرف گریہ و زاری کا ایک عالم۔ گرمی کی اتنی شدت تھی کہ مورخین نے لکھا ہے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام، امام حسن عسکری، شدت گرما سے پسینہ اور تاریخ اور عرق بہہ رہا تھا امام کا۔ ایک علوی نے، ایک سید نے لا کر امام کو ایک مرکب پیش کیا، بڑے سکون کے ساتھ امام اس مرکب پہ بیٹھ کے اپنے گھر تک آئے۔ میں کہوں گا امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں، یبنا رسول اللہ، جب آپ مدینے سے چلے تھے ایک عجیب کوہرام مچا تھا۔ اس بات کو دیکھ کر جب بھی کوئی امام ہمارا رخصت ہوا مدینے سے، اس رخصتی کو دیکھ کر سید الشہداء کی رخصت یاد آتی ہے کہ مولا جب آپ مدینے سے چلے تھے تمام بہن بھائیوں نے آپ کو رخصت کیا ہوگا، گریہ کیا۔ کس طرح سے سید الشہداء رخصت ہوئے کہ جب خیمے میں آئے تو ایک دفعہ بچیوں نے دیکھا، بہنوں نے دیکھا کہ سید الشہداء کے جسم پر تیر پیوست ہیں، قبا خون سے رنگین ہے۔ عزیزان گرامی، میں کہوں گا امام علی نقی علیہ السلام کی خدمت میں کہ ابن رسول اللہ، جب آپ رخصت ہو کر گئے آپ کا بدن زخمی نہیں تھا۔ اگر کسی کے باپ کو کوئی تکلیف ہو، حادثے میں دنیا سے چلا جائے، اس کے بدن پر زخم کا نشان ہو، چھوٹی بچی کو آخری دیدار نہیں کرایا جاتا۔ لیکن میں کہوں گا جناب سکینہ اور جناب رقیہ کہ جب امام حسین رخصت کے لیے آئے، بدن میں تیروں کا زخم بھی تھا، قبا خون آلود بھی تھی۔ میں کہوں گا اے امام حسن عسکری، آپ کے لیے ایک مرکب لایا گیا، آپ یتیم ہو گئے، آپ کے بابا کو سامرہ میں سپرد خاک کیا گیا، آپ بڑے سکون کے ساتھ آئے، لیکن ذرا کربلا میں کوئی آ کر دیکھے، امام سجاد ہیں، توق جامعہ ہے، ایک دفعہ کہیں پر نظر ڈالی، ابو الفضل عباس کا لاشا ہے، کہیں علی اکبر کا، کہیں علی اصغر کا۔ ایک لاشا بڑا عجیب ہے جو ٹوٹی ہوئی تلواروں کے نیچے دب گیا ہے، بدن میں سر نہیں ہے، عجیب لاشا ہے۔ ان تمام مناظر کو دیکھتے ہوئے کربلا سے کوفہ گئے، کوفہ سے شام، امام سجاد تشریف۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم بحق محمد وآل محمد عليك صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واهلك عدوهم من الجن والإنس من الأولين والآخرين، واكفنا ما همنا وارزقنا العافية وسع رزقنا وطول أعمارنا مع الصحة والسلامة في الجسم والروح. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. پالنے والے تجھے امام حسن امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام کی آبرو کی قسم دیتے ہیں۔ جو لوگ بھی اس مجلس میں جہاں جہاں گھروں میں بیٹھ کر شامل ہوئے، جس نے بھی زحمت کی، امام ہادی کی بارگاہ سے بہترین اجر عنایت فرما۔ مسلسل جو دعا کی درخواست کریں مسقط میں، مسقط سے باہر سے بیمار ہیں، کسی کے گھر میں کوئی مشکل ہے، پریشانی ہے، بیماری ہے، پروردگار جلد از جلد ان مشکلات سے نجات دے۔ حضرت حجت کے دل سے ہر دکھ کو دور فرما، حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما۔ اس مجلس کو امام زمانہ کی بارگاہ میں تعزیت تسلیت کے قابل بنا۔ پروردگار ہمیں صحیح معرفت ائمہ کی عطا فرما، حرام سے بچنے کی، واجبات کو انجام دینے کی توفیق عطا فرما، مرحومین و مرحومات کی مغفرت فرما۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے درود بھیج دی۔ سبسکرائب کیجئے ذکر ٹی وی اور اس علم کے سفر میں ہمارے قدم کے ساتھ قدم ملائیے۔